الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے کافروا جو کافر تھے، کہا کافروں نے لا تسمعوا مت سنو تم لہذا القرآن اس قرآن کو، والغوا اور شور شرابہ مچایا کرو فیہ اس میں لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہاں سے شکوہ ثانی ہے علی سبیل ترقی۔ پہلا شکوہ تھا کہ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس اعراض کیا ان کے اکثر نے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پس وہ نہیں سنتے اس قرآن کو۔ پہلا شکوہ تھا کہ وہ خود قرآن نہیں سنتے۔ دوسرا شکوہ ہے کہ خود تا درکنار دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں کہ تم بھی قرآن نہ سنا کرو۔ یہ پہلے شکوے سے ترقی ہو گئی، یہ ہے ترقی، بڑھنا آگے۔ ایک آئی کہ خود قرآن نہ سن دے، ایک اتنی ضد آئی کہ الٹا دوجیاں کو آدن کہ تساں بھی قرآن نہ سنیا کرو۔ یہ ہو گئی شکوہ ثانی علی سبیل ترقی۔ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں۔ کیا بات کہی انہوں نے؟ جو کہا ہے کیا کہا ہے انہوں نے؟ یہ بات کہی کہ لا تسمعوا مت تم سنا کرو لہذا القرآن اس قرآن کو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آ کے تو کو قرآن سنیندا ہے اس دا قرآن نہ سنا کرو۔ وہ اگو آدین کہ اساں تا سن دے نئے لیکن اے زبردستی سا کو آ کے قرآن سنیندا ہے۔ ساڈے محفلاں لگیاں پیاں ہوندیاں تے اے قرآن پڑھنا شروع کر دیندا ہے، اساں ای کو نہیں آدھے تو سا کو قرآن سنا، اے آپ اپنا خود قرآن شروع کر دیندا ہے۔ انہاں وقت اس دا علاج دسا کہ تساں والغوا فیہ شور مچایا کرو اس میں، والغوا فیہ غو شور مچایا کرو، اپنی وچ ہاں ہوں کیتی کرو، آوازاں کٹھیاں کرو، چیخاں ماریاں کرو، تاڑیاں وجیاں کرو، ہا ہا تے ہوں کیتی کرو، تاکہ او قرآن دی آواز تواڈے کناں تک نہ پہنچے۔ جڑے اے چیز تساں کرے سو اے خود بندہ تنگ آسی، اے مغلوب ہو سی اور تساں غالب ہووے سو۔ والغوا فیہ شور مچایا کرو، ایک تا تاڑیاں وجاونا، سیٹیاں مارنا، ہا ہا تے ہوں کرنا، تے وہ ویسے آوازاں کرنا تاکہ دوجے دے کان تک وہ آواز پہنچے نہیں یا اپنے کان تک آواز نہ پہنچے۔ اے دوجا والغوا فیہ الٹے اعتراضات کیتے کرو، اعتراضات کیتے کرو۔ اچھا تو اللہ دا رسول ہیں تا تو بھی انسان ہے، اسا بھی انسان ہیں، تیرے کول تا کھاون دی کوئی چیز کوئی نہیں، تیرے اپنے کرتے دے اوتے ٹاکیاں لگیاں ہویاں ہیں پیاں،
تو اگر نبوت ملنی ہے تو اساں نوجوان کو گھاٹا سے اساں امیر بھی آسے خاندان بھی ساڈا چنگا ہے ساڈی منیج بھی ہے پئی الٹے اعتراضات کیتے کرو ساڈے پیو ڈاڈے جہنمی ہیں انہاں دے چٹیاں ڈاڑیاں ہیں لوگاں دے فیصلے کریندے ہوندے ہیں وہ کتھاں گئن جنت چن یا جہنم وچ ہیں الٹے اعتراضات کیتے کرو تو آپ بڑا کام کیتی کھڑے پیو ڈاڈے دے سارے مذہب تے پانی پھیری کھڑے اعتراضات تے سوال کیتے کرو والغو فی شور مچایا کرو اے بھی ہے ان دے فائدہ کے ہوسی غرض شور مچاون دی کہ لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ پیغمبر ہار کر چپ ہو جائے گا خود بخود ہی تو یہ دوسرا شکوہ ہے مشرکین دا پہلا شکوہ کہ خود قرآن مقدس سن دے ہی نہیں دوجا ہے کہ سننا تا درکنار رہ گیا الٹا دوجوں کو بھی منع کریں دیں الٹا دوجوں کو بھی منع کریں دیں تو اس گلو دیکھو قرآن دے سنن تو منع کرنا ایک کافراں دا شیوا ہا مسلماناں دا نہیں قرآن دے سنن تو منع کرنا ایک کافراں دا شیوا ہے مسلماناں دا نہیں اور قرآن سناون تو بھی روکنا اگلے کو اے بھی کافراں دا شیوا ہے مسلماناں دا نہیں اور قرآن دے مقابلے دے اندر مقابلے چ والا قرآن رکھ لاونا یہ بھی کافراں دا شیوا ہے مسلماناں دا نہیں مسلمان اگر قرآن سناونا ہے تو اگر مقابلے چ نہیں ایک سنیندا پے او دوجے دی چا سناوے ایک سنیندا پے اس ٹائم کو ہٹ کے بے ٹائم چا سناوے جلسے ہووے بھی موعدہ دا جلسہ ہووے بھی موعدہ دا پروگرام تے مقابلے چ پروگرام رکھنا ایک کافراں دا کام ہے مسلماناں دا نہیں وے کوئی قرآن کے آدھے ذرا غور کرو قرآن دے ہوتے اللہ پاک قرآن دے بارے آکھے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ میں قسم چاہ کے آدھا کہ جتنا قرآن آسان ہے اتنی کوئی کتاب آسان نہیں ہے کوئی تواڈے چو ایو جیاں بندہ جیڑا رکھدا ہوئے تڑپ تاکہ سمجھ حاصل ہوئے تو اسا ضرور کو سمجھا دینے تدے کوئی قرآن کے آدھے قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغو فیہ شور مچاؤ شور تو یہ تو شور یہ بھی تو ایک شور شرابہ ہے کہ ایک درس کو ایک بندے دا درس قرآن ہے تو پتے وہ بندے موعد ہے والا ہٹ کے تو ان مقابلے قرآن دا درس رکھنا تاکہ لوگ ان تے نہ ونجن ان تے متوجہ ہیں تو یہ کفر نہیں تے اور کیا کفر ہے اگر قرآن سنا بالفرد میں ہو گیا میں اپنا آکھاں ایک میری جماعت دا باقی تو چھوڑ دے چلو جو جو ہوئے نا میری جماعت دا پروگرام ہوئے میرے کو پتے بھئی انہاں اج قرآن سناونا ہے تے ہٹ کے تے ولا میں آکھاں بھی مد مقابل میرا بھی نال اتھائی رکھ دیو تاکہ مقابلہ تھی وے تے دیکھو یہ کافراں دا شیوا یہ میرے اندر مسلمانگی نہیں میری مسلمانگی یہ ہے کہ جداں ایک آج اوندا پروگرام ہے تو میرا آج نہیں توک بندا اتھے دوجا اگر رکھنا یہ تو کل چا رکھا کل سمجھ آئیے ہاں اس چیز دا خیال رکھو قرآن دے لفظاں دے اوتے غور کرو ذرا توجہ کرو سکھنی انسان دی دیکھ دیکھی دے اوتے نہ ونجو قرآن دا مقابلہ قرآن نال کرنا یہ بھی ایک درجہ کفر دا ہے یہ بھی والغاؤ شور شرابہ ہے ہاں اگر ان دے اندر فاصلہ ہے اتنا فاصلہ 8 15 20 کلومیٹر دا فاصلہ تو کوئی حرج ہی نہیں جیرے لوگ اتھے قرآن سنا نہیں آ سکتے اتھے سناویں سن سن جیرے اتھے سن سن اتھے سن سن دے تو کوئی حرج نہیں لیکن ایک جگہ دے اتے اے وسطی ہے اتھے قرآن دا اتھے بھی قرآن ہوئے ان دے مقابلے جی اتھے بھی قرآن سنے تو یہ تو دینداری نہیں ہاں خیال رکھو اس دے کدی بھی قرآن دا مقابلہ قرآن نال ہی نہیں کرنا اگر کرنا ہے تو اس طریقے نال کرو کہ ایک جیندہ رکھا ہوئے وہ پہلے کرے اور جس نہیں رکھا وہ بعد کر لے یہ طریقہ آسان ہے لیکن قرآن دے مقابلے پروگرام قرآن دا مقابلہ رکھنا اور اتنے زید تے ہٹھ دھرمی دے ہوتے کہ ہووے بھی قربت دوری بھی نہ ہووے مسلک بھی حق ہووے سب کچھ صحیح ہون دے باوجود صرف اس گلوں تک کہ ساڈا نہ چرچا ہووے یہ بندہ کافر کر سکدے مسلمان نہیں کر سکتا
وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، لا تسمعوا لہذا القرآن، مت تم سنو اس قرآن کو۔ تو مقابلے جڑا مقابلہ تھیندا پہ تو اوندا منشا ایو ہے نا بھئی اتھوں نو سنی جے ایتھے سنی جے، اور کیا منشا ہے پیا اس چیز دا۔ والغاؤ، شور مچاؤ، الٹے اعتراضات کرو، اجی یہ اعتراضات ہیں کہ فلانا باغی ہے، فلانا اے ہے، فلانا اے، یہ الٹے اعتراضات نہیں تھے، اور کیا چیز ہے۔ یاد رکھو مسلمان کو باغی آکھنا مسلمانہ دا شیوا نہیں، باغی بندے دا تا جنازہ ہی کوئی نہیں، باغی بندے دے تا اسلام تو وہ تو واجب القتل ہے اگر وہ بندہ اسلام دے شبہات دور ہی کیتے ونجنوں دے، جیرے اشکالات ہیں تے اگر وہ دور کرن دے باوجود واپس نہ آوے تو وقت حکمران حکم کر سکتے ہو کو۔ اس گلو کدی مسلمان کو باغی، کدی مسلمان کو یہ غلط لقاب نال نہ سڈو، والغاؤ یہ تو شور مچاون والی گل ہے، یہ فلانے باغی نے تے فلانے یہ زیادتی کتنے، یاد رکھو یہ کافراں دا شیوا ہے، مسلماناں دا نہیں۔ مسلمان بندے دے اوتے جیرا بندہ فتویٰ لیندا ہے، حدیث مبارکہ آندی ہے کہ جیرا کفر دا فتویٰ لیندا ہے وہ اگر وہ مستاق کفر دا نہیں بندا تو خود واپس لوٹ کے وہ بندہ خود آپ اوندا مستاق بندا ہے، خود آپ اس اپنے فتوے نال آپ اسلام تو نکل کھڑدا ہے پیا۔ تو اس گلو موعد تسا پڑھا ہو سی حدیث مبارکہ دے اندر کہ مسلمان کو گالی دیونا بھی بہت بڑا جرم ہے، مسلمان کو گالی کڈنا کفر دے مترادف ہے، حدیث مبارکہ ہے تے قتل کرنا تا بہت بڑا شبہ ہے، صرف مسلمان کو مسلمان دی دل آزاری کرنا تے برا بھلا کو گالی دیونا بھی کو اندے قتل دے مترادف ہے۔ والغاؤ فیہ، شور مچاؤ، تے ایو شور مچاؤ ہے اج نہ نہار توحیدی نہ نہار دیندار دے دعواں دا، والغاؤ شور مچاؤ، ایو کام کرو، کوئی پبلک فلانی ترڑسی تے فلانا ہی تھی سی، یاد رکھو کوئی پبلک دے اوتے ایسا نہیں رکھا ہویا، یاد رکھو اپنے ذہن جے گل نشین کر گنو، ایک شخص تواڈے سامنے ہے نا، اللہ دا قرآن جویں 1000 بندے کو سناونے نے ایک کوئی سناؤ، اگر تواڈے اندر تواڈے سامنے 2 فرد ہیں، 4 فرد ہیں، 5 فرد ہیں، جویں تساں لکھاں دے مجمع کو قرآن سناونا ہے، ایویں 2-4 فرداں کو بھی قرآن سناؤ، اے نہ کہ فلانے عوام ایک کٹھی انہوں والی بھی کٹھی ہو وجے انہوں والی کٹھی ہو وجے، ایک شو منٹی بھی کھاونی ہے، شو منٹی نہیں مسلمان دا شیوا، اے شو منٹی بازی نہیں ہوندا، مسلمان دا کام ہے قرآن بیان کرنا، کما حق کو ہو قرآن بیان کرو، اینج نہیں کہ آیت کچھ ہوئے والا آیت کو ہٹ کے او کو محرف تحریف کر کے بے پاسے تروڑ لو، نہ جیرا مفہوم قرآن دے او بیان کرو، او بیان کرو، اپنی ذاتی انا کسی نال بھی اس طریقے نال نہ مٹاؤ، جتھے قرآن و سنت دا مسئلہ ہے اتھے قرآن و سنت دا مسئلہ ڈٹ کے بیان کرو، زور شور نال بیان کرو، کسی دے ملامت کرن دی ملامت تو نہ ڈرو کہ فلانا اے آسی فلانا اے آسی۔ تے آج دی تک دے گنو جتنے بھی حقہ علماء گزرن باطل قسم دے لوگاں انہوں کو القاب برے ضرور دیتے، پچھلے جتنے بھی کہیں کو غلام خانی آکھا گئے کہ نئے او کا حقہ علماء کو متزلے آگلے آکھے کہ نا اے آج موجودہ دور دے بھی چند سال پہلے دیکھو ہونی اجا مشہور ہے کہ چتروڑی ہیں، اے فلان ہیں فلان ہیں، اے آج جی میں گزر فلانا مماتی ہے فلانا ہے، یہ صرف کہ کوئی اچھے القاب برے القاب لوگاں تاثر اٹھاون دی خاطر، تو کسی دے القاب دیون نال یا اس قسم دے لفظ بولن نال کسی دی حد تک نہیں، یہ بولن والا انسان اپنے وقت گھرا باندھے، کیونکہ اگر وہ چیزاں اس کو اگلے کو آکھیں ویندیاں پین تو صرف اس بنا دے ہوتے کہ اگر ذات نال تضاد ہوندا تو شروع کو ہویا، اگر تضاد ذاتی کسی دا کسی نال ہویا تو ابتدا کول ہویا، اے تضاد اس ویلے پیدا ہوندا پائے جڑے قرآن بیان ہوندا پائے تا کما حق اس دی ذات نال اختلاف نہیں، اصل ہوندی بات نال اختلاف۔ تو اس گلو خیال رکھو، قرآن دے مقابلے کدی بھی قرآن دا مقابلہ انج پروگراماں نال نہیں کرنا کہ فلانا انج تے اساں دے مقابلے چینج کرو، نہ اے مسلمانہ دا شیوا نہیں، نہ قرآن تو کسی کو منع کرو تے نہ مقابلہ اس طرح دا کرو۔ والغاؤ فیہ، شور مچایا کرو، شرابہ مچایا کرو، الٹے اعتراضات کیتے کرو، اے انجن تے اے انجن تے اے انجن، لعلکم تغلبون، تاکہ تم کیا آ جاؤ
غالب آ جاؤ اس دا فائدہ یہ ہو سی غرض جیری شور شرابے مچاون دیے او اے تغلبون تسا غالب آوے سو تے او مغلوب ہووے سی چپ کر ویسی فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ یہ تخویف اخروی پس ضرور بضرور جان دیو تسا ضرور ضرور نون تقید سکیلا ضرور بضرور ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو کافرو جو کافر ہیں کیا چکھائیں گے عذاباً شدیدہ سخت عذاب جیرے کافر خود بھی نہیں قرآن سن دے تے الٹا دوجاں کو بھی منع کریں دن قرآن دے سنن تو تا سکے کرے سو انہوں کو عذاباً شدیدہ اس نلائق بری حرکت اور برے عزم دی وجہ تو جیرا قرآن خود بھی نہیں سن دے تے دوجاں کوئی نہیں سونا دیں دے منع کریں دن اساں عذاباً شدیدہ انہوں کو سخت عذاب دے سو وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ہم ضرور بضرور بدلہ دیں گے ان کو اسوأ الذی کانوا یعملون جو برا کرتے تھے وہ برائیاں جو کرتے تھے وہ عمل کرتے یعنی جو شرک کرتے تھے نا اسوا بمانا شرک جو شرک وہ کرتے تھے اس شرک ہم انہیں برا ہی بدلہ دیں گے ضرور بدلہ ضرور دیں گے ہم ان کو بچ نہیں سکتے ذالکا یہ جزاء اعداء اللہ یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا کون سا بدلہ النار یعنی آگ یہ آگ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے اللہ کے دشمن کون ہے اللہ کے دشمن وہ ہیں جو قرآن سنتے بھی نہیں اور جو سنتے ہیں ان کو بھی منع کرتے ہیں کہ قرآن نہ سنا کرو یہ اللہ کے دشمن ہیں ہم دنیا میں ان کو شدید عذاب دیں گے اور دو آخرت میں جہنم کا عذاب دیں گے ان کو آگ والا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ برا ان کو بدلہ جو ملے گا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا فی الدنیا دنیا میں یہ بدلہ اللہ کے دشمنوں کا ہے یعنی النار آگ لہم واسطے ان کے فیہا اس میں دار الخلد ہمیشہ کا گھر ہوگا سب ادھر آ جاؤ پیچھے آ جاؤ میرے سامنے سب ان کے لیے فیہا اس جہنم میں دار الخلد ہمیشہ کا گھر ہے جہنم میں رہیں گے جزاء بما کانوا بآیاتنا بدلہ ہے بسبب اس کے جو تھے وہ ہماری آیتوں کے ساتھ یجحدون انکار کرتے آیات تکوینیہ اور تنزیلیہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے جو ہم نے اتاری ان کا بھی انکار اور جو یہاں موجود تھیں ان کا بھی انکار کرنے کی وجہ سے ہم انہیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیں گے وقال الذین کفروا یہ مشرک پیروں اور مولویوں کے حق میں ہے یہ آیت وقال الذین کفروا کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں مراد یہاں سے عابد ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں وہ لوگ وقال الذین کفروا اور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں ربنا یہ اس وقت کہیں گے جب جہنم میں ہوں گے یہ مشرک مرید مشرک مقتدی اپنے مشرک مولویوں اور مشرک پیروں کے بارے میں اللہ سے سوال کریں گے کہیں گے اے اللہ ہمیں ہمارے مشرک مولوی اور پیر دکھا دے ہم ان کو زمین میں دھنسائیں یعنی پاؤں کے نیچے روند ڈالیں وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ کافرو جو کافر ہیں ربنا اے رب ہمارا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس تو دکھا ہم کو وہ لوگ جنہوں نے گمراہ کیا ہم کو من الجن جنوں سے والانس سے اور انسانوں سے مراد معبود ہیں وہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے جو شرک کرنے والے تھے مشرک جن وہ پیر جو ان کو
اپنی عبادت کروایا کرتے تھے، اور وہ پیر جو ان کو قبریں پوجوایا کرتے تھے، وہ مشرک پیر اور مشرک مولوی کہیں گے ان کے مقتدی مرید، اے ربنا، اے رب ہمارا، اے پروردگار، اے پالنہار، دکھا تو ہم کو وہ لوگ اضلانا جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، من الجن جنوں سے، والانس سے اور انسانوں سے، نجعلہما دکھانے کے بعد ہم کیا کریں گے، نجعلہما ہم بنا دیں ان دونوں کو، تحت اقدامنا ہم اپنی قدموں کے نیچے، تو ہمیں دکھا تاکہ ہم ان کو اپنی قدموں کے نیچے کر دیں، روند دیں ان کو، ساڑی زبان چاہتے ساکو دکھا تاکہ ایسا انہوں کو لتاڑو انہوں کو ساکو وکھا ذرا انہوں دے ہوتے، لیکونا من الاسفلین تاکہ ہوں من الاسفلین نیچے درجے والوں میں سے، اے رب ہمارے دکھا، ان الذین، اب دیکھو آج تو مرید اپنے پیر کے خلاف کوئی بات برداشت ہی نہیں کر سکتا، پھر بھی کہتے میرا مولوی صاحب ہے، میرا پیر صاحب ہے، میں اس کے پیچھے کھڑ کے نماز ادا کرتا ہوں، تو ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ قالو ربنا، یہ دل سے اقرار کر لیا، یہ تو تھا پیچھے جو گزر چکا ہے ان مشرک مولوی اور مقتدیوں کا حال، کہ دن قیامت کے یہ ان کے مرید خود ان کے خلاف ہو کر یہ مانگ رہے ہوں گے کہ آج پیر ہمیں دکھا ہم ان کو نیچے دبائیں۔ اب آگے مومن جو تھے جنہوں نے دل سے یہ مسئلہ توحید مان لیا تھا، فَادُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ خود بھی قرآن سنتے تھے اور دوسروں کو بھی کہا کرتے تھے کہ او قرآن سنا کرو، قرآن سنا کرو، اس کے ساتھ ہی انسان کو ہدایت ملتی ہے اور رستہ سیدھا دکھاتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالو کہتے ہیں وہ دل سے اقرار کر لیا، ربنا رب ہمارا، یعنی شرک کو چھوڑ کر موحد ہوئے، رب ہمارا، ربنا اللہ، اے رب ہمارا، ثم استقاموا جو کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہو، اللہ ہے، جنہوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب صرف اکیلا اللہ ہی ہے، مشکل کشا، حاجت روا، غائب دان، نفع نقصان کا مالک، موت حیات کا مالک، عزت ذلت کا مالک صرف ہمارا اللہ ہی ہے، یہ کہہ کر ثم استقاموا پھر ڈٹ جاتے ہیں، کیونکہ اتنے الفاظ آکا ڈال کے صرف رب سادہ اللہ ہے، یہ لفظ آ کے تے اتنا جرا آگ سی نا کہ صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے، اور کوئی نبی ولی مشکل کشا نہیں، بڑے مسائب آسن اس تکلیفاں آسن، دکھ آسن، پریشانیاں آسن، غم آسن، تھپڑ لگ سن، جلا وطن ہو سی، قسم و قسم دے مسائب کھڑے ہو سن، انہیں اتنا لفظ آ کے نا رب سادہ اللہ ہے، ثم استقاموا پھر ڈٹ گئے، چمبڑ گئے نا، ثم استقاموا پھر یہ لفظ کو چمبڑ گئے نا، جپھا مارے نے چاہ اس کو چھوڑا نہیں، ثم استقاموا پھر ڈٹ گئے مرتے دم تک، مرتے دم تک، تتنزل یہ ثمرہ ہے استقامت کا، جو کہیں رب ہمارا اللہ، پھر جتنے بھی مصائب ہیں ڈٹ جائیں، اور تو اس کا ثمرہ کیا نکلے گا، نتیجہ تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان کے اوپر ملائکہ، رحمت اور بشارت کے ملائکہ اترتے ہیں، اور کیا خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافو کہ نہ تم ڈرو، ولا تحزنوا اور نہ تم غم کرو، خوف اور ظن، خوف نہ کرو آخرت کا، خوف دا تعلق ہے آخرت نال، پتہ نہیں ساڑھے نال آخرت کے ہو سی، اے ڈرن دی لوڑ نہیں، تواڈے واسطے بہشت ہے پئی، تھوڑا اتھو آواز دے، تواڈے واسطے بہشت ہے پئی، ڈرن دی لوڑ نہیں، اگے او باغات ہیں، نہراں ہیں، شہد دودھ ہمیشہ زندہ راسو،
کھاسو پیسو محل بنے بنائے ہوئے ہیں۔ اور ولا تحزنوا، غم نہ کرو کہ ساڑے پیچھے اولاد نال کے بنسی، معصوم بچے ہیں، لوگ انہاں نال کے سلوک کرے سن۔ ولا تحزنوا، تم غم نہ کرو دنیا کے چھوڑنے پر، تخافوا دا تعلق آخرت نال، تحزنوا دا تعلق دنیا دے نال۔ وابشروا بالجنت، اور خوش ہو جاؤ ساتھ جنت کے۔ اللہ تخافوا یہ دفع مضرت ہے، اور وابشروا یہ جلب منفعت ہے۔ دفع مضرت ہے کہ انسان آدھے میرے تو تکلیف دور ہو ونجے، چاہے انعام ملے یا نہ ملے، مصیبت میرے تو ہٹ ونجے، چاہے کو سکون ملے یا ویسے بطور فام دے انچا سمجھو، ایک بندہ سر دے ہوتے مان پورا مان سر دے ہوتے دانا دا رکھا ہوئے، آدھے یار پیاس ہی لگی ہوئی ہے، مان بھی چاہتے دے سر تو بوجھ لے ونجے، پانی ملے تے بھاوے نہ ملے، اے حاصل ہوئے تے بھاوے نہ ہوئے، میرے سر تو بوجھ ختم ہو جاوے۔ اے دفع مضرت، او نقصان دہ چیزاں بھی ختم ہو سن تے اے ابشروا بالجنہ، اے جلبہ منفعت کھینچنا نال نفع بھی دے سوں، مصیبتاں بھی دور کرے سوں، نال نفع بھی حاصل ہو سن۔ ابشروا بالجنت، خوش ہو جاؤ تم ساتھ جنت کے، التی جو کنتم توعدون، جو تم وعدہ دیے گئے تھے بواسطہ پیغمبروں کے۔ پیغمبر نے آ کر تمہیں بتایا تھا کہ جو شخص مسئلہ توحید مانے گا اس کو جنت ملے گی، یہ تم خوش ہو جاؤ جنت کے ساتھ۔ یہ فرشتے آ کر اس مرد مجاہد مومن کو تسلی دے دیں، تسلی آ کے دے دیں۔ آیا ہے کس وقت انہاں دا نزول ہوندے؟ بعض تعداد نے اس وقت دے دیں جس وقت روح نکل دی پئی ہوندی ہے، اس وقت آ کے فرشتے آدھے اسا تیرے سنگی ہیں، ڈرن دی لوڑ نہیں، خوش ہو وج بہشت کو ملنی ہے۔ جس وقت موت آندی ہے اس وقت تسلی دے دیں۔ اور بعض آدھن کہ جس وقت قبراں چو نکل سن، نفخہ ثانی جدہ لگ سی دی قیامت دے، اس وقت تسلیاں مل سن۔ بہرحال مومن دوویں بھی ہو سکتے ہیں، اس وقت بھی ہوئے تے اس وقت بھی ہوئے، اے دوویں ہو سکتے ہیں پہ۔ نانو اولیاءکم، ہم دوست ہیں تمہارے فی الحیات، ہم دوست رہے تمہارے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ہم دوست رہے تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرت، اور آخرت کی زندگی میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے اس آخرت میں، ما تشتہی انفسکم، جو چاہیں گے جی تمہارے، تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، ہم دوست ہیں تمہارے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور تمہارے لیے اس آخرت میں یہ جنت جسمانیہ فیہا، اس آخرت میں جنت میں بھی، ما تشتہی انفسکم، جو چاہیں گے دل تمہارے، تہاڈا دل جے چیز کھا چاہے، جو چیز تہاڈا دل پسند کرے وہ چیز تو آپ کو مل سی، آج جیسے تہاڈی مرضی آ کے وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فیہا، اس جنت میں، آخرت میں، یہ جنت روحانیہ، فیہا اس میں ہوگا، ما تدعون، جو کچھ تم مانگو گے، جو کچھ تہاڈا جی چاہے کھاؤ پیو تے مزے اڑاؤ، تے جو چیز تسا مانگنا چاہو منہ چو کڈنا تہاڈا کام ہے تے حاضر اسا کر دیسا۔ کتنے مزے ایک کہندے واسطے انہاں لوگاں واسطے جیرا فادو اللہ مخلصین اللہ الدین علی دعوے کو منائے، من کے وقت مسائبین ڈٹ گئے، اے نس چھوڑا اس بندے دے ہوتے موت آوے تا موت دے وقت فلشتے کہن اتر دے ہن تے واتوں کو خوشخبریاں بھی نال دین دے ہن۔ اتنے دنیا تے شودے دے جو کچھ جی آدھا کھا ہی نہیں سکدا، چیزاں ویکھیا ویدا پھل فروٹ دے کے دوجہ چیزاں وات ہٹ کے میں جیب دو پھولے تے یا دے آرام تے رہے بھائی تیرا کام اتنے گزارا کرنا پوسی، اتنے گزارا کرنا پوسی،
آلو کھاونے پوسن، گونگلو کھاونے پوسن، ڈالو کھاونے پوسن، چنے کھاونے پوسن، ڈوکھ مچھر دے چاک بھی جھلواونے پوسن، تکلیفاں تھوڑے آرامنے برداشت کرنے پوسن، کدیں بھوک بھی ہو سی، کدیں رج بھی ہو سی، کدیں سکھ بھی ہو سی، کدیں دکھ بھی ہو سی، اے چیزاں ساریاں آنیاں پین دین دی خاطر آسن، اتنے جدہ برداشت کرے سے تو واقعی خوشخبریاں مل سن۔ اے تو نہیں بھی دنیا تے بھی عیش و عشرت ہوئے، اتھے بھی مزے ہوئے تے بعد اگے مزے نے، اے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اے تو پیچھے تو سویدے آئے ہو کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں دنیا تے کیا ہوئے انہوں نے کتنے اللہ مصائب تکلیفاں پریشانیاں غم سارے برداشت کیتے نے، موعد مسلمان جتنے بھی انہوں پریشانیاں تکلیفاں دکھ سب برداشت کیتے نے، تاں تک کام بنے۔ ایویں تو مہندی دے پتے ہو دن، پتے رنگ نہیں کردے جب تک دوری دے وچ رگڑی دے نہیں، رگڑیج 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 رگڑی تاں ونج کے کرن دن رنگ دین دن۔ یہ تو یقینی گل ہے اتنے تو رگڑیجنا پوسی، غم تکلیفاں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں اوکھ سوکھ ہر چیز کا رگڑیج رگڑیج تے تاں ونج کے یہ چیزاں حاصل ہو سن۔ تو اس گلو یہ چیزاں برداشت کرنیاں پوسن، یہ چیزاں انسان آدھے نہیں دکھ نال سکھ ہے، تنگی نال آسانی ہے، ہر دور ساری زندگی تنگی والا نہیں رہندا تے ساری زندگی آسانی والے نہیں، ساری زندگی بندہ خوش نہیں رہندا تے ساری زندگی بندہ پریشان ہی نہیں رہندا۔ یہ تمہارے لیے لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے جی پتہ نہیں خدا جان دے تواڈے دل کے چاس کوئی خیال ہے ان تواڈے بھی ساڈا دل تے اے چاسی ہیں بیا کوئی نہ چت مرکز لے تاک سلا تے گوشت کھوا چنا پہلے اسا تو ساری زندگی موٹی تو ہی پرا لوگ اے بار بار پات کھاندے تے پرے مرو نہیں تسا موٹے کھا دی رکھو اسا نہ کھا دے اسا او کھاسو جڑے اپنے ہاتھ نال کرے سو یا کوئی موید ساکو ذبح کر کے دیسی اے تو کل خانی والے چالی والے رتے پیلے چاول دھکی راندے ہیں اسا دے بھوک کل ماروے سا اینج نہ کریں دے ساکو اللہ کھوے سی پہلے اے تا کھا گنو وات جیوے تاں تا پہلے کہ جنت جسمانی ہے پہلے راج پوج کے جو دل کی او خواہش پوری کرو ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ایک اتنا ہوئے نا بندہ ایک چیز دیوے تھالڑا بھر کے گوشت دا بھنا ہویا تلا ہویا موید دی گل ہے تے او اتنا دے کے تے بیا بچہ پیا ہوئے ایک تھوڑی پورا تھال ہی رکھی بیٹھا تو وہ آکھے نا ہاں اے چلو اے کھاؤ تو وہ بندے دل ہی واتی ہوندے پتر خدا جان دے ایجو دیتے بیا دیسی صحیح آ حالانکہ تھالڑا مکدہ ای دیتے بھی دی لیکن ایک بندہ دے بادشاہ اے بھی کھاؤ تے نال دو دے گا اوہی پائنے رج رج کے کھاؤ ادھے روح کے ہوئے دیئے خوش ہوئے دیئے فرمایا جو کوئی توڑا دل آکھے اے بھی کھاؤ تے باقی والکم فیہا ما تدعون جیسے تسا منگ سو او بھی تو کو مل سی والکم تمہارے لیے ہوگا جو کچھ تم مانگو گے فیہا اس میں ما تدعون جو تم مانگو گے وہ کچھ تمہیں ملے گا نزلا من غفور رحیم یہ مہمان نوازی ہے اس غفور رحیم ذات کی طرف سے جرا گناہ معاف کرانا لے رحیم بڑا ہی مہربان ہے اے نزلا مہمان نوازی اس دی طرف کول مہمان نوازی اللہ کرن والا خود ہوئے تے مہمان اگو موعد ہوئے اتے تو بادشاہ کو ایک چودھری صاحب مہمان نوازی چا کرے نا تو اے پورا ہفتہ تیاری پہلے کرے دران دے جوڑا سی ویسی پگڑی گلے سی اینا گلے سی و جتی گلے سی جیڈی ویندہ پیو سی ماشاءاللہ او سویرے کول تو شروع کرے ایسی رہا ایک ساتھی سادہ سنگی آئی وہاں کے بادشاہ آج دو بندہ دی تیاری وڈی دور جو مشکل پڑ کیری آکے ایک راندی تے ایک مولوی دی عورت ہی سوکھی تیار نہیں تھی دی تے جرا سرخی پو اے کاشرت جرا مولوی ہو دے اے بھی بڑا اوکھا تیار تھی دے تے ویدہ دعوت تے پیا ہوئے خصوصی ولات مجالے تو تیاری تھی پوئی دی اے بادشاہ تے مہمان فلانے مہمان نوازی ویدہ ہی پیا ہو سی تے او کھنگورے شگورے تے اللہ گلا تے جے کو کرے بولا کرے نہیں تو اون دے نالی بولے نہ ویدہ ہو دے تاکہ کو کہ پتہ حضرت کو پتہ لگے فلانے خان صاحب دی کہ کیتے مہمان
نوازی کی تھی اے اج مہمان ہے ہوندا تاکہ پوچھے حضرت صاحب کتھا میں بس الحمدللہ خان صاحب صدا ہی تو نہیں پوچھی بھی نہیں او اے بھی نہیں پوچھ رہا تو ویندا کیتا مونڈی ٹن ابا ویندا پیا الحمدللہ خان صاحب صدا ہی 12 بجے دعوت ہے انہاں دی فلانے موقع دے تے اسا پہنچ ویسو انشاءاللہ او بھی آسن تے میں چڑھ کے انہاں نال وجڑے اے بھی نال دسڑے تے کیڑی خوش دی حال ہوندا ہے بھئی میں کو اج اے دا فلانے وڈے بندے چا سڈے اے تے خوشی ہوندی دنیا دی نہیں ماندی تے جیندا مہمان نواز خود مالک مہمان نوازی کرے اون دے واسطے کیڑی خوشی ہوس ہے نوزلم من غفور الرحیم اے مہمان نوازی ہے تواڈی اس غفور ذات دی طرف کھولو رحیم جو بڑا ہی مہربان ہے اج او تواڈی مہمان نوازی پیا کریں دسترخوان بہشتی چ لگے پئے ہوسن کھاون پیون دے ہر چیزاں مشروبات بھی ہوسن اتھے شراب بھی ہو سی اے نہ ہو سی جی دنیا لی شراب ہے کہ جیندے نال عقل بھی بندے دا خراب ہو ویندا ہے اے دنیا لی شراب دا ایک ٹیم بھائی منہ چا سٹے نا تے شراب دا تھوڑی نشہ نہ بھی آوے تاں بھی ایکو کوڑے لگ سن تاں بھی ایکو کتنے کوڑے لگ سن ساری فقہ حذف کر گئے وے تاں بھی کو اسی لگنے گل سمجھ آ گئی نہیں نشہ آوے تے بھاویں اصل شراب دے ہاں اے سارے کام حسن اے کو لگنے ہیں لیکن اے جیری جنت علی شراب ہو سی ہو تو او پیسی ویندا تے ہر چیز ہضم تھی سی ویندی دل دماغ سکون پکڑے سی مزہ آسی نہ پاخانہ ہو سی نہ اتھے کوئی تھوک نہ کوئی اندر ناکی چ کوئی گیجا ہے نہ کوئی گندا بو والا پسینہ کچھ بھی نہ آسی پسینہ ہی نکل سی تا خوشبو آؤ سن ہر چیز ختم ہو سی اپنے آپ اے چیزاں ہو سی مہمان نواز اللہ ہر چیز دودھ خالص شہد خالص شراب خالص اور جیری چیز منگ سن ملیکہ کھڑے ہو سن ایک کھادے بیٹھے ہو سن موید نواب کھا کھا کے مزہ آؤ کاشے دی لوڑ ہی دے اور کاشے دی لوڑ ہی نے تو دسو منگو تساں اپنی دل دی تمنا کرو وہ جیسے بھی دل دی تمنا کرے سن اسی وقت کے کر دے سن حاضر لیکن چیزاں تو ایو جی ہو سن جرے کنہیں سوچ ہی انہاں چ نہ آئی ہو سی انہوں کو طلب تمنا دے کوئی چیز ہی ولا دل چ خواہش ہی نہیں آونے نوزل من غفور الرحیم غفور الرحیم کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے من احسن قولا ممن دعا تو کیا خیال ہے تو سنبھلنا چاہتے ہو مہمان ہاں وقت یہ چیزاں برداشت کرنے پوندی ہیں یہ حکم مننا پوسی تو انشاءاللہ سارے رل کے وساں ہاں من احسن قولا ممن دعا الی اللہ یہ متعلق ہے شکوہ ثانی کے ساتھ کہ خود بھی قرآن نہیں سن دے دوجا کو بھی منع کرے دے لا تسمعوا لہذا القرآن قرآن نہ سنا کرو اوے گل تو یہی نہ سنیں ہاں چلو منع کریں نا سونے لگ دیں منع کریں دے اس گل تجھے گل بری ہوئے ہاں لیکن کلام ہی ایسی تو منع کریں دے جس دے نال کلام کوئی نہیں نال دے تے کلام والے جیرا بیان کران والا خطیب محمد الرسول اللہ ان دے نال دا اور کوئی خطیب کوئی نہیں تے کیڑی ماڑی گل ہے فرمایا کہ من آسانو کون زیادہ اچھا ہے قولن ازروئے قول کے ممن دعا الی اللہ ہے اس شخص سے جو بلائے اللہ کی طرف وعمل صالحا اور خود بھی وہ عمل نیک کرے وقال اننی من المسلمین اور کہا اس نے کہ بے شک میں من المسلمین فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں خطیب واسطے ترائے چیزاں دا ہونا ضروری ہے یہ آیت مبارکہ دس دیے عوام خطیب دے اندر ترائے چیزاں ویکسی عوام یا تا وے دیے کہ یہ منہ چو بول کیوں جے بولیندا ہے دوجا عوام اے وے دیے کہ اے بندہ ایندہ اپنا کردار کیوں جیا ہے اور تریجا ایندہ دعویٰ کہہ رہا ہے عوام ترائے چیزاں ویکسی دعویٰ دعوت کردار
جیڑا بھی مبلغ ہو سی اس مبلغ واسطے یہ ترے شرطاں ضروری ہیں۔ عوام اندر اندر یہ ترے چیزاں چیک کرے سی، اس دی دعوت، اس دا دعویٰ، اس دا کردار، کہ ویک سی کہ دعوت دیندا کس چیز دی، دیکھا ونجو سنو تا صحیح، عام آدھے نہیں ساڑی مولی دے اندر کہ چلو تا صحیح، دیکھا مولی آدھ آج کے رہا ہے، کہ مولی کے رہا گلہ کرے دا ہے، دیکھا ان دی دعوت کے رہی ہے۔ دوجے نمبر دیکھا جلو تا صحیح مولی دا اپنا کردار تا دیکھو، یہ آپ کی ہو جی دا کردار کی ہو جی ہے، اور تریجے نمبر دیتے ہیں دا اپنا دعویٰ کی میں کہ ساکو کے آدھے ہیں دی اپنی حالت کے ہے۔ یہ ترائے چیزاں تبلیغ واسطے مبلغین واسطے ضروری ہے کہ سب تو پہلی دعوت دے کتاب اللہ دی، دوجے نمبر دیتے کردار عمل صالحہ، عمل نیک کردہ ہوئے، اور خود اپنا دعویٰ کہ اپنا دعویٰ کہ اپنا مذہب بھی دساوے کہ میرا مذہب تے مسئلہ کہہ رہا ہے۔ قال اننی من المسلمین، تا مبلغ بھی کہہ کرے سب تو دعوت دے کہ دی قرآن دی، دوجے نمبر دیتے اپنا کہہ کرے کردار فیٹ کرے عمل صاحب اتھا کے راندہ کی مصلاحات نماز پڑھو کافر بن سو نہ پڑھ سو تا جیر تلیا وے نماز دے نیڑے نہ لگے ہے اے دا کردار تا اس دا کے اثر ظاہر ہو سی، اور اتھے ادراوے متقی بن ونجو فلاں بن ونجو، اے اپنا مذہب بیان کرے کہ میرا مسئلہ کہہ رہا ہے، میں مسئلہ کہہ رکھدا ہاں، میرا مذہب کہہ رہا ہے، میں کہوں نہ خود، اے بھی اپنی کہہ کرے اعلان سٹیج تے اظہار کرے کہ میرا مسئلہ کہہ رہا ہے۔ آج بھی کافی بیدہ بیان کرے سن فلانا اینج فلانا اونج فلانا، لیکن اپنا مسلک بیان نہ کرے سن، سب تو پہلے اپنا کردار بیان کریں، اپنا مسلک بیان کرے کہ میں کون ہاں۔ اس کا فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کون اچھا ہے ازروئے بات کے اس شخص سے جو بلاتا ہے اللہ کی طرف، جرا اللہ دی طرف ساد دیندا ہے اس تو وعد کے ہور واز کیندا بہتر ہو سکتا ہے۔ اے دعوت اس بندے دی دعوت دعا الی اللہ، اللہ دی طرف سدے دے، میرا پیغمبر دی دعوت الی اللہ، ادعو ربکم فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، او لوگو سڈو اللہ کو خالص کر کے، لہو دعوت الحق، دعوت اللہ دی طرف دیندا ہے، اپنے بزرگ، اپنے پیر، اپنے استاد، اپنے قبیلے دی طرف نہیں۔ دوجا وعمل صالحا، جیری چیز دی دعوت دیندے اور کردار اوندا اپنا عمل صالح ہے، عمل صالح اس تو ود کے ہور نیک کوئی نہیں، میرا پیغمبر تو ود کے عامل صالحا نیک عمل کرے دے، اور وقال اننی من المسلمین، اور کیا دے اے دعویٰ، اوندا دعویٰ بھی ہے کہ بے شک میں فرما بردار ہاں، میں فرما بردار ہاں۔ آج کوئی بھی الا قلیل دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری دعوت ہے، کردار اپنے دا چیلنج نہیں دے سکتا، اور یہ بھی نہیں سی کہ میں اس مسلمان ہاں، بس یہ تاکسی میں کلمہ گو مسلمان ہاں، جی میں مسلمان ہاں، مسلمان ہاں، لیکن اس کا فرمایا کہ میرے پیغمبر کو دیکھو، میرے پیغمبر دی دعوت بھی دیکھو، میرے پیغمبر دا کردار بھی دیکھو، میرے پیغمبر دا دعویٰ بھی دیکھو، دعوت اللہ ہے، کردار عمل صالحا ہے، اور دعویٰ ہے کہ بے شک میں فرما بردار ہاں۔ قال اننی من المسلمین، اور بے شک میں فرما بردار ہوں، مسلمین فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو آج بھی دیکھو کوئی آ کے نماز پڑھ دے ہٹ کے اگوا کہ حضرت صاحب تو چوکھا نمازی ہے، تو کتنا نمازی ہے، لیکن ان کوئی نہیں چیلنج کر سکے۔ اس گالو خطیب بننے واسطے ترائے شرطاں بھی ضروری ہیں، اے ترائے جیرا بھی تبلیغ کر سی او اے ترائے چیزاں اپنے ہوتے کیا کرے، فٹ کرے تے زہر کرے تاں ہی کام چل سی۔ فرمایا کہ میرے پیغمبر دی دعوت ہے تا بے مثال، عمل صالح کرے دے تا بے مثال،
اور اندہ اے بھی جیرا دعویٰ ہے مسلمان گیا اللہ اگر اے بھی دعویٰ فرما برداری اللہ تا بے مثال پھر تو کو من وینا چاہیے قرآن بھی سننا چاہیے آت میرے پیغمبر دی اطاعت بھی کرنی چاہیے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئات یہ مقدمہ ہے اور نہیں ہے برابر نیکیاں واللہ سیئات اور نہ برائیاں بلکہ ہر ایک کا اثر جدا جدا ہے اچھی راہ اور بری راہ برابر نہیں ادفع دور کر میرا یہ حکم حسن خلق دا ہے ادفع دور کر تو بدی کو باللتی ساتھ اس کے یا آسن وہ جو اچھا طریقہ ہو اچھے طریقے ذریعے بدی کو دور کر فیض الذی بشرطے کے سلامت تباہ ہو فیض الذی بینکا جدہ تو بیا برائی کرے سی تو اچھائی نال پیش آسے اندے نال اچھے طریقے نال بدی کو دور کرے سے تو اندہ نتیجہ کے بن کے آسی فیض الذی بینکا و بینہ عداوۃ پس وہ شخص جو تیرے مابین اور اس کے مابین دشمنی ہے کانہ ولی حمیم گویا کہ وہ دلی دوست تیرا بن جائے گا جدا وہ برائی کرے سی تیرے نال زیادتی کرے سی تو اندے نال حسن اخلاق نال پیش آسے اچھائی دے نال بشارتے حسن اخلاق نال آوے سلامت تبی ہوئے اندی اے دیکھے تو بندہ اچھا ہے انابت اللہ ہے اے بندہ اگر میں اچھائی نہ کراں اس نہ اے برائی کر دے میں اچھائی کراں تا اس کو سمجھ آ ویسی اے بندہ سمجھ ویسی کہ میرے نال اچھائی کر دے میں برائی کریں دا خود سمجھ آسی تو وقت تا اے ہو سکتی ہے اگر شخص بھی ہو جائے جرا برائی کریں دے تے ہے بھی خر مغز خاتم اللہ والا قلوب میں ہے بھی بڑا شدت آلا تو او دے نال اس طریقے نال نہیں وقت اس نال اوے جواب دے تاکہ پتہ لگے ورنہ وہ تیرے سر تے چڑھ جاسی فرمائے دور کر بدی کو ساتھ اس کے جو اچھا طریقہ ہو بس وہ شخص جو تیرے مابین اور اس کے مابین دشمنی ہے کانہ ولی حمیم گویا کہ وہ دلی دوست بن جائے گا گہرا ہی قرابت دار وما یلقاہا اور نہیں توفیق دی جاتی اس چیز کی الا الذین صبروا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں ایک بندہ زیادتی کرے دوجا بندہ جس نال زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی کرن والا نال اچھائی کرے اے ہر بندے دا معاملہ نہیں اے اس بندے دا معاملہ ہے جڑا صبر کرن والا ہوئے اے ہر بندے کو توفیق حاصل نہیں ہوندی وما یلقاہا الا الذین صبروا مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں باعتبار اخلاق کے مستقل مزاج میں جو مزاج دے مستقل ہیں اور اخلاق دے اعتبار نال اعلی ہیں اے انہاں لوگاں کو توفیق ملدی ہے جیرا اگلا زیادتی کریں دے تے وہ خاموشی اختیار کر ویندن اگلا زیادتی کریں دے وہ زیادتی دا والا بدلہ نہیں لے دے انہاں کولو اگلا زیادتی کریں دے لیکن وہ زیادتی سن کے بھی در گزر کر ویندن صبر دا گھوٹ بھار ویندن وما یلقاہا اور نہیں صبر دی توفیق مل دی اس چیز دی جی مشکل وقت دے ہوتے الا ذو حظ عظیم مگر اس شخص کو جرا قسمت دا بہت وڈا ہوئے قسمت دا جرا بڑا جن دی قسمت آلہ ہوئے قسمت دا چنگا ہوئے او بندہ برائی بدی کو اچھائی نال دور کر سکتا ہے او شخص جن دے اندر توفیق دا جن دے اندر صبر دا مادہ ہوئے ہر شخص نہیں ورنہ اسد کیا دے اینٹ دا بدلہ پتھر نالو سی ہر شخص نہیں او شخص جرا اگلا برائی کرے سی تے او کو اچھائی نال پیش آندے اے ہر دا کام نہیں اے اس بندے دا کام ہے جرا صبر کر وے دے اور اتنے دکھاں دے ہوتے اگلا تکلیف دے وے او صبر دا گھٹ بار ونجے اے توفیق دا ملنا اے ہر دا کام نہیں اے اس بندے دا کام ہے جرا قسمت دا بہت چنگا ہوندے الا ذو حظ عظیم مگر جو صاحب قسمت اللہ گل تے وے ایک شخص تواڈے منہ دے سامنے تواڈا باپ پون دے تواڈی والدہ کو پوڑ دے لیکن تسا چپ کر کے صبر بھر ویندے وے او کو اس دا کوئی جواب نہیں وے دیندے اے گل تا حوصلے دیے ورنہ اے خاموشی دی جگہ نہیں ورنہ اے خاموشی دی جگہ نہیں ایک شخص تو کو برا بھلا آ دے بے گناہ تواڈے تے تہمت لیندا ہے تواڈے نال زیادتی کریندا ہے ظلم کریندا ہے بدنام کریندا ہے خرافات کریندا ہے سب کچھ کریندا ہے تساں سچے ہون دے باوجود وی صبر دا گھوٹ بھار ویندے وے اور چپ کر کے رہ ویندے وے
اے جے موقع تے صبر دا گھوٹ بھار وجنا اے بھی ہر بندے دا کام نہیں، اے بھی ہر بندے دا کام نہیں۔ صبر دا گھوٹ بھار وجنا بھی ہر کام دا نہیں، صبر دا گھوٹ بھی وہ بندہ بھریندے جرا قسمت دا چنگا ہوندے۔ وہ فرمایا کہ بار بار اے صبر دا گھوٹ بھار وجنا اے اخلاق دے اعتبار نال مستقل مزاج میں وہ شخص کر سکدے، اور اعلیٰ اخلاق اور مستقل مزاج دا مل وجنا اے ہر شخص دا کم بھی نہیں، الا ذو حظ عظیم، مگر او شخص جو صاحب قسمت ہے، بڑا ہی قسمت والا ہے با اعتبار ثواب کے۔ دیکھو اللہ دے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے دیں، لیکن لوگ پتھر مار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سر زخمی کر چھڑے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دند مبارک شہید چکرے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفہ پوچھے دیں، لیکن وطوی اللہ دے رسول کے کیتا ہے صبر دا دامن نہیں چھوڑا، وطوی صبر دا دامن نہیں چھوڑا۔ جدہ مکہ فتح ہویا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ میں کئی آکھن لگے کہ ہونا سو پرانے بدلے گھنسوں جیرے انہاں نال ساڑھا نال انہاں پہلے کیتے ہیں، نبی پاک فرمایا نہیں کوئی نہ اج بدلے دا بدلہ نہ ہو سی، اساں اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دیتا ہوئے ساریاں کو، اج سارے دی معاف ہو سی۔ دیکھو اے جہاں کام کرنا اے صاحب قسمت دا کام ہے۔ اور ایک بندہ ہے ایک شخص کو مریندا ہے چنگا کٹیندا ہے، لیکن اس وقت تا بدلہ نہیں گھن سکدا، لیکن جیرا مارن والے اوہیو جو موقع آندے تو جے پہلے مار کھا دی او کو بن گھندے رسیاں نال مضبوط بندہ ہے، جڑے رسیاں نال مضبوط بندے ہون دا دل تے کھولدا کھڑے میں کول پرانے بدلے گھنا صحیح، لیکن صبر دا کے بھار ویندے گوٹ بھار ویندے تے میرے نال سو کیتے جو کچھ ہو گئی ہے میں ہن او بدلہ نہ گھندا، اے بھی ہر بندے دا کام نہیں، اے بھی صاحب قسمت والے دا کام ہے۔ تے دین دی خاطر، تبلیغ دی خاطر، قرآن و سنت دی خاطر تو آکو ہر کوئی بندہ تانو تشنیع کردہ رہ جاوے تا کدی بھی تساں کول بدلہ نہ گنو، صبر دا گھوٹ بھار ونجو، ایندا اللہ پاک تو آکو نعم بدل دے سی، اس تو ود کے اللہ پاک تو آکو بدلہ دے سی۔ فرمایا کہ اللہ ذو حظ عظیم، مگر وہ ہے جو صاحب قسمت ہے بہت بڑا با اعتبار ثواب کے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اے علاج غصہ، یعنی اگر بشریت کی وجہ سے غصہ آ بھی جائے، آخر بشر ہے، انسان ہے، انسان کو غصہ آندے بشریہ بتقاضے بشریت دے، اگر غصہ آئی جاوے کہ بدلہ گھرنا چاہیے ہے، اے جا غصہ یا ونجے تا میرا پیغمبر اسا تو کوئی علاج دس دے ہیں غصے دا، فاستعذ باللہ، اللہ دی پناہ چاہ گیا کر، پناہ منگی کر اللہ دے نال۔ فرمایا کہ کیوں انہو ہوا السمیع العلیم، وہی اللہ ہی سننے والا ہے، وہی اللہ ہی ہمیشہ جاننے والا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، یہ علاج غصہ، اگر پہنچے آپ کو من الشیطان، شیطان کی طرف سے، کیونکہ حدیث مبارکہ تو پڑھ چکے ہو، جلد بازی شیطان کی طرف کل ہو دیئے، اے بشری تقاضے دے مطابق انسان دے اندر جلد بازی آویں دے، جذبہ آویں دے، جوش آویں دے، انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکدا بتقاضے بشریت دے، اور ایو جیاں کام جلد بازی اور ایسا کام جرا منسوب کیتا ویندا رہندے شیطان دی طرف، اگر ایو جیاں پہنچ ہی جائے آپ کو شیطان کی طرف سے نزغن، کوئی وصف سے پہنچ جائے، جلد بازی پہنچ ہی گئے، تو میرا پیغمبر اندہ علاج فاستعذ باللہ، اللہ دی پناہ تو آ گیا کر، تو پناہ منگی کر باللہ ساتھ اللہ کے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ویلے کے منگ دے راندے اللہ کو لو پناہ منگ دے راندے ہیں، ہر بار پناہ منگ دے بھی راویں تے وقت بھی شیطان دا اثر ہو جاوے، پھر بھی غلبہ ہو جاوے، پھر بھی 6 مہینے سال یا 4 ماہ تک پتہ بھی نہ لگے کہ ہوندہ پہ کہے تو وقت اس اللہ پاک اے دعا پیا دس دے وقت اس دعا منگے دا فائدہ کیا ہویا۔ فاستعذ باللہ، پناہ مانگی کر تو ساتھ اللہ کے، کیوں اندھی علت ہے انہو، بے شک اللہ ہوا السمیع، وہی اللہ ہی سننے والا ہے ہر ایک کی بات کو، علیم جاننے والا ہے ہر ایک کے حال کو، او سندہ بھی ہے کہ کچھ دنیا پیا دیئے، علیم جاندہ بھی ہے کہ دنیا کے کچھ کر دی پئیے، جدہ سنن والا بھی اوہ ہے، جانن والا بھی اوہ ہے، تا پناہ بھی
اسی دی ہے، اور کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، دلیل عقلی توحید دوم علی سبیل ترقی، اس کی نشانیوں میں سے، قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، الدالۃ علی وحدانیتہ، جو اس کی وحدانیت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللیل و رات ہے، والنہار اور دن ہے، والشمس اور سورج، والقمر چاند، لا تسجدوا للشمس، مت تم سجدہ کرو سورج کے لیے، ولا للقمر اور نہ چاند کے لیے، واسجدوا للہ، اور سجدہ کرو تم صرف کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلقہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ اللہ وہ جڑا انہاں ساراں دا خالق ہے۔ جداں لیل، رات، سورج، چاند انہاں دا خالق بھی اللہ، تہاڈا خالق بھی اللہ، تو تساں مخلوق کو اپنا رب کیوں بنے کھڑے ہو؟ انہاں کو کیوں رب بنے دیو؟ اے تہاڈے خالق نہیں، اے سارے مخلوق ہیں، جویں تساں مخلوق ہو اے بھی مخلوق ہیں، لہذا اس گلو اللہ کو خالق منو، مخلوق کو خالق نہ بناؤ۔ لا للقمر واسجدوا للہ، اوہ سجدہ کرو صرف اللہ ہی کے لیے۔ اگر ان دی عبادت کرنی نے تو اس دی عبادت خالص کرو، اس دی عبادت کسی کو شریک نہ کرو۔ خلقہن، اس نے ان سب کو پیدا کیا۔ ان کنتم، اگر تم ہو، ایہو تعبدون، اگر خاص کر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو خالص اللہ دی عبادت کرو، دوجا کو شریک تو اگر دوجا کو شریک کرنے نے تے اللہ دی عبادت دوجا کو شریک کرنے نے تو عبادت کرن دی لوڑ نہیں، پر دفع ہو ونجو۔ گل سمجھ آئی؟ اللہ دی عبادت کرنی نے تو خالص کے کرو، اللہ دی عبادت کرو، تو اگر انہاں کو شریک کرنے نے تو عبادت دی لوڑ کوئی نہیں۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، یہ زجر ہے، ادخال علیہ بھی ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر وہ تکبر کریں اللہ کے لیے، اللہ اکیلے کے لیے سجدہ کرنے سے، تو میرا پیغمبر تو کہہ دے فَالَّذِينَ، اے اس تو پہلے فقول، پس تو کہہ دے اگر وہ تکبر کریں اللہ اکیلے کو عبادت سجدہ کرنے سے، اکیلے اللہ کو سڈن تو اگر وہ تکبر کرن تو پس تو کہہ دے ان لوگوں کے لیے فَالَّذِينَ، پس وہ لوگ عِندَ رَبِّكَ، جو تیرے رب کے ہیں، رب کے پاس ہیں، یُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اس اللہ کے لیے، باللیل، رات کو بھی، والنہار، اور دن کو بھی، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، وہ تو تھکتے بھی نہیں ہیں۔ تو سواتوی عبادت کر کے 4 تراویاں پڑھ کے واتی تو کو ساہ چڑھوے، کہیں ویلے جنگ گھٹے دے، کہیں ویلے انج کرے دے، کہیں ویلے ای پاسا مراڑا مروڑا مرے دے، وات لازا صحیح کٹ کے چلو بھئی تسبیحات کر گنو، کوئی صحیح کٹ گنو تو واہ شروع کر دیو۔ لیکن وہ جرے میرے کو کھڑے نا، جرے میری تسبیح بیان کریں دے راندن، پاکیاں بیان کرے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو شریکہ تو پاک ہے۔ وہ رات کو کھڑے تو ساری رات عبادت گزر ویندی دے، ڈی کھڑے جتھاں جتھاں عبادتاں چو ڈیاں ساری عبادتاں گزر ویندن، رکوع کھڑے، کوئی سجود چن، کوئی قیام چن، جس حالت دے اندر وہ اللہ دی عبادت کرے دے پیر اسی چو لگے راندن، تھک دے بھی نہیں۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اور دوسرا اس کی قدرت کے نشانیوں میں سے یہ بھی ہے جو اس کی وحدانیت کے اوپر دلالت کرتی ہے، اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ، بے شک تو مخاطب دیکھتا ہے زمین کو، خاشعۃً، دبی ہوئی ہوتی ہے، اور فَإِذَا أَنزَلْنَا، جب اتارتے ہیں ہم علیہا اس کے اوپر، ماء پانی کو، اہتزت، حرکت کرتی ہے، وربت، اور پھولتی ہے، پھوٹتی ہے۔ یہ دے ڈٹھیا کرو انسان ویدنے تو زمیندارا، یہ قرآن دی عظیم ہی اللہ پاک کوئی رکھی ہے نہیں دے اندر معجزات کہ جٹ سن دے تو معلوم ہوں دے قرآن آیا جٹاں واسطے ہے،
تو کوئی شہری سن دے تو محسوس ہوندے شہری آدھے تو قرآن آیا اسا شہریاں کو سمجھ آئے جٹ کو سمجھا جٹ تو زمین کو ڈٹھا کر سارے کام تو تیرا زمین پٹان والا ہے تے کوئی سی زمین تو ذرا ویکھیا کر جس ٹائم تو حال چلے نے زمین دبی پئی ہوندی ہے خشک ہوئی پئی ہوندی ہے سڑی پئی ہوندی ہے مار کے سٹ کتے نے تو یا حال تو بغیر ہی جڑے زمین پئی ہوئے او کئی عرصے تو بارش نہ آئی ہوئی ہے سکی پئی ہوئے کوئی اتنے فصل نہ ہوئے ہوندے تے مردہ بنی پئی ہوئے جس ٹائم اسا بارش برسیندے میاں ویدا نے وہ زمین کے ہوندی ہے حرکت کرنا پھٹ دی پئی ہوندی ہے حرکت کریں دی درالا پائے ویندی ہیں زمین کو دراڑا ہی پائے ویندی ہیں اور وہ پانی جڑے تلے لاندا پیا ہوندے پھٹ دی بھی پئی ہوندی ہے ویکھیا تو صحیح او انسانا اساں بارش برسا کے مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں تو تائیں مردے کوئی والا زندہ کرے سو ان الذی احیا بے شک وہ جو احیا اس نے زندہ کیا اسی کو لمحی الموتا زندہ کرے گا مردوں کو بھی جائے اس بنجر زمین کو مردہ کی کو زندہ کیتا ہے وہ دوبارہ مردوں کو بھی زندہ ضرور کرسی زمین آباد ہوئے تے زمین دی زندگی ہے اور اگر زمین ویران ہوئے کوئی چیز اتنے نہ ہوئے تے زمین مردہ ہے تائے جی میں پانی وسے تے زمین آباد ہوندی ہے ایویں انسان تو بھی نہیں قیامت دے روح واپس ہٹ سی تے ولا تو تیار ہو سے جوڑ ویسے انسان بن ویسے جیویں مردہ زمین کو اسا آباد کرے نہیں میں زندہ کو اسا مردہ کو دوبارہ زندہ کرے سو انہو علت کیوں کہ بے شک وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز کے اوپر قادر ہے الا الذین یلحدون فی آیاتنا یہ تخویف اخروی ہے بے شک وہ لوگ جو ٹیڑے چلتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں میں جو لوگ ہماری آیتوں میں ٹیڑے چلتے ہیں لا یخفون علینا نہیں ہے وہ مخفی ہمارے اوپر یعنی ہم ان کو ضرور سزا دیں گے افمن یلقی فی النار آیا ایک شخص وہ ہے جو ڈالا جائے آگ میں خیر بہتر ہے ام من یا وہ شخص یاتی آمنن جو آئے گا امن سے یوم القیامت قیامت کے دن کو وہ بہتر ہے ذرا تو تدس ایک بندہ ہوئے جرا ساری آیتاں دے اندر ٹیڑا چل دے غلط مطلب گھندے آیت دا مقصد کچھ ہوندے بیان کچھ کریں دے ٹیڑا چل دے غلط بیانی کریں دے اور ایک شخص اور او جرا بندہ ساری آیات دے بھی ٹیڑا چل دے غلط بیانی کریں دے ساڑھے تے کوئی مخفی نہیں چھپا ہویا نہیں آیا ایک شخص ہوئے جرا جہنم وچ سٹ دیتا ویسی اگ دے وچ دوجا شخص او ہے جرا نہیں قیامت دے امن نہ لاسی جنتی ویسی کیا ایڈوں میں برابر ہو سکتے ہیں کہ نہیں برابر ہی نہیں ہو سکتے او شخص بہتر ہے جرا جنت جاسی فرمایا کہ جدہ اتنا کچھ سب کچھ جان دے ہیں تاوت تو اسی تو ہی سمجھ وان کہ اصل الہ تیرا کون ہے پیا اے مالو ما شئتم عمل کرتے جاؤ جو تم چاہو اے مالو ما شئتم عمل کرتے رہو جو کوئی تم چاہو تو ہوں تو وے کوئی تھے کہ اللہ پیچھے ڈراوے دیندا ہے تخفیفہ دیندا ہے کہ جرا توحید نہ منے سی مسئلہ نہ منے سی اساں کو جہنم میں سٹے سوں ہوں میں مثال دیتی ہے کہ جڑے لوگ ساری آیتاں ٹیڑا پن کریں دیں غلط بیانی کریں دیں غلط مفہوم بیان کریں دیں غلط مطلب لیں دیں انہاں دیاں عادتاں سارے تو کوئی مخفی نہیں اور ایک شخص ہو جڑا جہنم میں سٹا ویندا راندے او بہتر ہے یا او شخص جڑا جنت ہی ویسی او بہتر ہے یقینی گل ہے جڑا جنت ہی بہتر ویسی او بہتر ہے اگو اللہ فرمائے اے معلوم ما شئتم عمل کرو جو تم چاہو تو اس تو معلوم ہویا کہ اللہ فرماندے جو کوئی تہاڈی مرضی تساں کرو اللہ اجازت دے دیتی ہے اے معلوم ما شئتم عمل کرو جو تم چاہو تو اس تو معلوم ہوا کہ اللہ اجازت دے دیتی ہے چاہے ہن بندہ نماز پڑھے تے بھاویں نہ پڑھے روزہ رکھے یا نہ رکھے بندے دی مرضی ڈکیٹی کرے نہ کرے بندے دی مرضی چوری کرے نہ کرے اے بندے دے اختیار ہے اے معلوم ما شئتم اللہ اجازت دے دیتی ہے جو کچھ تہاڈا دل آ کے وہ کچھ کرو جب اللہ اجازت دے دیتی ہے تو پھر اللہ جہنم میں سٹے تو یہ تو نا انصافی بن ویسی تو سمجھو
اے آیت اجازت نہیں، اے خطاب تحدیدی تحدیدی اے انہیں جس طرح ایک معصوم بچہ سیکل کھڑا ہوئے تے اس دے پیڈلا کو گھبیندا پیا ہوئے، چین وچ ہاتھ پیا دیندا ہوئے، باپ کو آکھے او پترا ہٹ ون، ہاتھ وچ آوے سی چین وچ تیرا ہاتھ کٹیج ویسی، ہٹ سیکل تو دور ہو ون، او جڑے عقل دے او ہٹ ونجے باپ دے نظراں دے سامنے، سیکل کول دور ہو ونجے وت باپ دوجے کام وچ مشغول ہو ونجے، ولا دوبارہ دیکھے بچے ڈٹھے ابا تو دوجی سائڈ تے چلا گئے، دوبارہ وت سیکل شروع ہو ونجے بھرکاونا اس دے پیڈل کو، اس دے گھماونا شروع کر دے وے، جس ٹائم وت باپ دیکھے تو وت وہ کردا پہ وت حقل لے دے پرے ہو ون، ہاتھ کٹیج ویسی چین دے وچ ہاتھ آوے سی وڈھیج ویسے، جیرے دو چار دفعہ کرے نا تو وت باپ دوجے کام وچ مشغول ہوئے تو بچہ وت شروع ہوئے دے پیچھے کہ ہاں ٹھیک ہے ہاتھ دب دے وچ وچ ہاتھ دب ای چین دے وچ دے تو پیو دا کیا مطلب ہوندے، پیو دے آکھن دا بھئی ایو مطلب ہے نا بچہ دے تو نہیں، اون دا مطلب یہ ہے کہ میں تو تے کو منع کیتے بچہ چھوڑ دے ہاتھ کٹیج ویسیا، میری گل من کے 10 دفعہ تے کو منع کیتے نئے رکا تے اپنی عادت کرے تو ضد کریں دا ٹھیک ہے وہ تیرے ہاتھ کٹیجے تو ہوں تو ٹھیک راسے، اللہ فرمائے میں تو تے کو آکھے دو شرک چھوڑ دے، کفر چھوڑ دے، نافرمانی چھوڑ دے، بددیانتی چھوڑ دے، یہ سارے خرافات چھوڑ دے، توحیدی بن ون، اتنے دلائل دیون دے باوجود کتاباں بھیجے می، پیغمبر بھیجے می، علماء حقہ بھیجے می، سمجھائے می ہر چیز تے کو سمجھائے می، لیکن تیری سوئی جتھا کھڑی ہے اتھائیں اڑی رہ گئی ہے، او جی میں مثال ایک ساری سریکی دی مشہور ہے، حکے دی نڑکے چ 100 سال کتے دی پوچھڑی کڈی کھڑائی آنے تے 100 سال تو بعد کڈی آنے تو وہ ڈنگی دی ڈنگی ہے، اتنا کچھ سمجھاون دے باوجود تو واتو قبر پجیندا کھڑا ہے، واتو میں موئے کو پجیندا ہے، وت ہٹ کے غیران دے دروازے تے ٹھانے، ٹھیک ہے معلومات شے تم جیری مکالا ملڑی مل گن کر گن و سادے کولاسے سے کٹھی سزا دے ستے، اے ہے خطاب تحدیدی، اے معلوم کرو تم عمل ما شے تم جو تم چاہو، اے اجازت نہیں، اس کو کیا دن خطاب تحدیدی، ایک دفعہ تو کو سزا دے ساں کیوں انہو بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو بصیر، میں کیا ہوں اس کو دیکھنے والا ہوں، میں کو ہر تیری عادت نظر آندی پئیے۔ ان الذین کفروا، یہ تمہید برائے شکوہ ثالث، ان الذین بے شک وہ لوگ، ان الذین بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، بے شک کافر، کافروا بالذکر، بے شک وہ لوگ انکار کرتے ہیں بالذکر ساتھ قرآن کا، لما جاءہم جب آ گیا وہ ان کے پاس، وَإِنَّهُ بے شک وہ کتاب، کتاب ہے، عزیز بے نظیر، وہ کتاب ہے بے نظیر جس دے نال دی ہور کوئی نظیر، ہاں مطلب او بے نظیر سمجھائے، وہ تو وگ گئی ہے جتا ورنہ ہے، بے شک کتاب ہے، وہ تو وگ گئی ہے لیکن بھئیاں بے نظیرہ ڈھیر چھوڑ گئے جرے اپنے پیچھو مڈی کھانیاں پائیں، ہے چنگے بلے خامدی ان پہ، لیکن انہاں مردے لکھا ساڑھے تو ساری خامدہ تو فارغ ہے، میں دا کدے حکومت چل پویا نا تو یہ مہربانی چا کرے آپ جتنے رنڈڑیاں لکھوائے نا اپنا بھی ساڑھے تا خامدین کو انہاں دے تا اگے کتے کام بنا چھوڑے تا کام تا بہتر ہے، چنگے بلے کھاندے پیندے خامدی موجود ہیں، کماندے کھاندے بھی موجود ہیں، لیکن انہاں دے بیویاں کے لکھ رہے اسا رنڈڑی ہے، اے جے کام بھی چلے پائے، کتاب بے نظیر، اوہ ہک قرآن خود نہیں سن دے، دوجا شکوا سنن آلاں کو بھی منع کریں دیں، تساں بھی نہ سنا کرو، تریجا اے مڑی منکرین کتاب تو بھی ہٹ چکے ہیں، ہاں کافروا بالذکر، وہ انکار، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، میرا پیغمبر اناد اے سوال کرے سن تیرے تے تانگ نہ ہوویں،
یہ سوال کرے سن تنگ تو نہیں ہونا، تنگ نہ ہوئیں۔ بے شک وہ لوگ انادن نے سوال کرے دے نہ تک تنگ تھی وے نبی پاک فرمائے تیرے تے انادن ضد دی وجہ تو سوال کر سن تو تنگ نہ تھی ویں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو ان الذین کفروا بالذکر بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ذکر کا، ذکر بمعنی قرآن، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں قرآن کا، لما جاءہم جب آ گیا ان کے پاس، ان میں تدبر کی کمی ہے، نہ کہ قرآن میں، خود ان لوگوں میں کمی ہے سوچ بچار کی، قرآن میں کوئی کمی نہیں، کیوں؟ علت اس لیے کہ انہ لکتاب بے شک وہ کتاب ہے عزیز بے نظیر، لا یاتہ الباطل نہیں آتا اس کے پاس کوئی باطل، غیر واقعی بات، من بین یدہ اس کے سامنے سے، ولا من خلفہ اور نہ اس کے پیچھے سے، اس میں خلاف واقع بات کوئی نہیں ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے قرآن مقدس کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، نہ آگا نہ پیچھا، جو بھی مسئلہ سب تو پہلے قرآن مقدس سے ڈھونڈو۔ تنزیل من حکیم تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی گئی ہے حکیم ذات کی طرف سے، حمید جو تعریفیں کیا ہوا ہے، کوئی کرے یا نہ کرے اس کی خود ذاتی تعریفوں کے لائق ہے۔ ما یقال لکا یہ شکوہ ثالث اور ضمناً تسلی بھی ہے، ما یقال لکا نہیں کہا جاتا لکا تیرے لیے، الا مگر ما قد قیل للرسل جو تحقیق کہا گیا ہے رسولوں کے لیے بھی، صرف تواڈے ہوتے الٹے اعتراضات نہیں کر دے کہ مجنون ہے، شاعر ہے، مسحور ہے، اے فوت ہو ویسی، اے قسم و قسم دے جرا گلاں کریں دے، میرا پیغمبر صرف تواڈے نال نہیں جتنے بھی پہلے پیغمبر گزر چکے ہیں سب نال ہی ہوندا رہے گا۔ ما یقالو نہیں کہا جاتا لاکا تیرے لیے الا مگر ما قد قیل للرسل مگر جو کچھ تحقیق کہا گیا للرسل رسولوں کے لیے، من قبل کا آپ سے پہلے، تو میرا پیغمبر جس طرح انہاں صبر کیتے تو سمی کیا کرنا ہے؟ صبر ہی کرنا ہے۔ فرمایا ان ربا کا یہ نتیجہ ہے صبر، نتیجہ ہے صبر، صبر کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان ربا کا بے شک رب تیرا لذو مغفرت صاحب بخشش والا ہے، وذو عقاب علیم دردناک سزا دینے والا بھی ہے ضدیوں کے لیے، مومنوں کے لیے لذو مغفرت اور ضدیوں کے لیے ذو عقاب علیم ہے، دردناک سزا دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا یہ جواب ہے ایک سوال کا، سوال یہ ہے، یہ کہتا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو پھر عربی میں نہ ہوتی، کسی اور زبان میں ہوتی۔ اے خود نبی بھی عربی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرما دین اے خود بھی عربی اور کتاب بھی عربی زبان تا معلوم ہویا اے قرآن خود بڑھا کے لائے آندے، تو اگر کتاب اللہ دی کلام ہوندی تا پھر کیسی چوندی عربی زبان نہ ہوندی، کسی عجمی زبان ہوندی۔ اللہ اس دا جواب دیتے اوے کل کل اگر ہوندا قرآن عجمی زبان تا پھر کیا ہوندا تو کو سمجھ نہ آندی، تسا اعتراض کر دے جیری گل دی سمجھ نہیں آندی اللہ دی کلام کی جو ہو سکتا ہے، پھر تسا اعتراض کر دے نبی عربی کتاب عجمی دو ہوندی، کتاب بھی عربی نبی بھی عربی، تو پھر بھی تسا دے کہ اے عربی کی جو ہو سکتے نبی خود بڑھا کے لے آندے، تو لہذا لو جعلناہ قرآنا عجمیہ اور اگر بناتے ہم قرآن کو عجمی زبان میں تو لقالو کہتے وہ لولا فصلت آیاتہ کیوں نہیں کھول کھول کر بیان کی گئی اس کی آیتیں، یعنی عربی زبان میں کیوں نہیں، اعجمی و عربی آیا قرآن عجمی اور نبی عربی، یہ استفہام انکاری ہے، اس وقت یہ کہتے کہ قرآن عجمی اور نبی عربی، یہ انکار کر دیتے
کل میرا پیغمبر کہہ دے یہ صبر ثمرہ انابت جو رجوع کرنے والے ہیں، کولا فرما دے ہوا للذین وہ ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لے آئے، ہدن ہدایت ہے نیک کاموں کے لیے، وشفاء اور امراض قلب دل دے جرے امراض ہیں قلبی دل کے جو امراض ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ تو آکھ وہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ان کے لیے ہدن یہ کیا ہے ہدایت ہے، ان کو نیکی کا رستہ دکھائے گی یہ کتاب، ان کے نیکی نیک کاموں کے لیے ہدن ہدایت ہے، سیدھا رستہ دکھائے گی کتاب، اور مومنوں کے لیے شفاء یہ شفا ہے۔ شفا کس کی؟ ملے دی دانے دی گٹے دے نکل ونجن دی، شفا بواسیر دی، شفا ددھری دی نہیں، شفا ہے دل دے امراض دی۔ یہ شفا کس دی ہے؟ دل دے امراض دی۔ قرآن شفان وہ شفا ہے جیرے دل چ مرض ہیں، ایک مرض وجود دا ایک مرض دل دا، اے شفا بن کے آئیے دل دے امراض دی، دل دے امراض دی۔ وجود دا مرض کے کوئی وجود دا تروٹ ونجے گٹی نکل جاوے، گٹی سمجھ دے بازو تروٹ ونجے، کوئی پیر تروٹ ونجے، کوئی دند بھنی تروٹ ونجے، کوئی آنکھ نکل ونجے، کوئی دانا پھوڑا نکل پوے، یہ سارے وجود دے کے ہیں امراض، یہ مرضاں سارے کس دے ہیں؟ وجود دے خرسی شروع ہو ونجے، دادر نکل پوے، یہ سارے امراض، ڈھیڈ پھکیج ونجے، بندہ موٹا چنگا فل سٹاپ ہو ونجے، جرسی بھی جواب دے جاوے، یہ سارے امراض کے دن یہ وجود دے تے دل دا امراض شرک، دل دی امراض کفر، دل دی مرض حسد، دل دا مرض بغض، دل دا مرض کینہ، یہ سارے امراض ہیں دل دے، سارے امراض کس دل؟ دل دے۔ قرآن شفا بن کے آئیے دلاں واسطے، ملیاں واسطے نہیں۔ وقت اگر تویز بنا کے لاونا ہے تو اللہ تعالی شفا دلاں واسطے، وہ شفا کس واسطے؟ دلاں واسطے۔ وقت وہ تھئی دل دے اتے بن کے تویز بننا چاہیے نا، کہ خیال ہے شاید دو بندہ پیندے بے اندرو شفا ملنی ہے نا، تو اگر اتو کو شاید دا سر ویدے تو بندہ تھوڑا جہا روئی تے لا کے تے جسم دے نہ مال کھڑاوے جتے درد ہوئے تھوڑا، تو اے امراض دور ہو سن قرآن کو منن نال تے اس دے اتے عمل کرن نال، منسی اس دے احکام تے عمل کر سی تا سارے مرضاں دی کے اسی جڑ پٹی سی۔ ہدن ہدایت ہے بھی مومنہ واسطے، مشرکاں تے بیتیاں واسطے اے شفا نہیں، ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے۔ اور جرے والذین یہ ثمرہ اناد جو ضدی لوگ ہیں ان کا کیا نتیجہ ہے؟ ضدیوں کا جو نتیجہ والذین اور وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے باوجود وضوع حق کے انادن، جن بالکل حق واضح ہون دے باوجود بھی ضد دی وجہ تو ایمان نہیں رکھ دے، فی آذانہم وقرن ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کے کانوں میں عدم سماع وہ سنتے ہی نہیں ہیں، وقرن بوجھ ہے، دبے ہن انہاں دے کنا چ عدم فام سمجھ دے بھی نہیں، وَهُوَ عَلَيْهِمْ امن یہ لفظ ہے توڑے کول تھوڑا مٹا پی، وَهُوَ عَلَيْهِمْ امن اور وہ ان کے اوپر انا یعنی سبب سے اندھا ہونے کا بوجہ اناد کے، اولائکا یہی لوگ ینادونا بوجہ اناد کے یہی لوگ آواز دیے جائیں گے من مکان بعید دور جگہ سے کہ نہ آواز سنتے ہوں اور نہ سمجھتے ہوں، ایسے جی میں دور جگہ کو آواز دیتی وجہ نہ آواز سنے تے نہ آواز کو سمجھے کہ حضرت صاحب کے کھڑے منگ دین اے انہاں دے ہوتے
انا ہے یعنی انہوں کو کش دی سمجھ ہی نہیں آتی تو کیا چیز ہے بھائی. اے مومنا واسطے شفا ہے، مومنا واسطے ہدایت ہے. پھر سوال پیدا ہوتے اگر مومنا واسطے ہدایت ہے، مومنا واسطے شفا ہے تو پھر کیا خاصیت ہوئی؟ خاصیت اے قرآن دا خاصت مومن بندا ہی تاں جدا بندہ قرآن کو مننے ایمان لے آوے. پہلے تو مومن نہ ہے، دوجے پڑھ کے سن کے منن تا ہی مومن بن سے نا. گل ہے جرا کنو ما یولو الیہ تات قانون دے تات. جس طرح بچہ مسجد وچ مدرسے وچ پڑھن آندا ہے اجا پڑھدا الے بے تے سے الے با تا سا جیم پڑھدا ہے، لیکن جس وقت گھر واپس چلا جاندے تو اس وقت حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب آ گئے، حالانکہ حافظ صاحب اجا الے با تا سا جیم پیا پڑھدا ہوندے. اس طرح بچہ آندا متوسطہ ہے پڑھدا ہے، اولا پڑھدا ہے، ثانیہ درجہ یا تھوڑے اجا افتتاح پیا کردا ہوندے، لیکن جڑے گھر چلا جاندے کہ ادھر عالم صاحب آ گئے، عالم صاحب عالم صاحب. تے اے بھی ایویں او مومن جڑے منی کھڑے نے کو اجا مننے نہیں، لیکن انہاں دے دل وچ کہ انابت موجود ہے. اُہدی للمتقین اولئک لا ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اے لوگ ہیں اولئک ہاں اتھے کے چلے گئے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہاں ذالک الکتاب اے کتاب، اس میں اشارے دے دو بارے ہیں بار لو تجرے ہیں جان دیو تساں. اے کتاب یا او کتاب اندے کوئی شک بھی ہدایت کہندے واسطے ہے، ہاں متقین واسطے. تے متقین تاں ہی بندے بندہ تو پہلے مننے جڑے منی ودے تے وت متقین واسطے پرہیزگار کیویں وت ہدایت کیویں. تو اتھے ایو قانون چلائے کہ اے ایویں ہے اجاں بنے نہیں، لیکن لقب متقین دا اللہ پہلے ہی دے دیتے. تے قرآن مومنا واسطے شفا تے ہدایت ہے جنہ دے دل وچ انابت موجود ہے. فرمایا کہ اولئک ینادون من مکان بعید وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْکِتَابَ. اے جواب شبہ ثانی. سوال دوسرا ہے کہ اگر قرآن مقدس اللہ دی کتاب ہے تو پھر یک وقت ایک کٹھی کیوں نہیں اتاری گئی، تھوڑی تھوڑی کر کے کیوں اتاری گئی ہے؟ اگر کتاب قرآن مقدس اللہ دی کتاب ہے، اللہ دی کتاب، تو پھر اکٹھی کیوں نہیں نازل کیتی گئی، علیحدہ علیحدہ کیوں نازل کیتی گئی ہے؟ علیحدہ علیحدہ قرآن دا نازل ہونا اس گل دی دلیل ہے کہ معلوم ہویا کہ محمد خود بنا کے لے آندے، اللہ دی کلام نہیں. اللہ اس دا جواب دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام تے تو اسا کٹھی تورات نازل کیتے کہرے من کھتا ہی تساں اے تو اعتراض تاں کروا نا جدہ موسیٰ علیہ السلام کو صحیح کٹھی دیتی آئی تورات تو اس وقت تسا کوئی نہیں منا. اے صرف تھوڑی ضد بازی ہے اور کوئی گل بھی نہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْکِتَابَ، اور تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پس اختلاف کیا گیا اس میں بھی. کٹھی کتاب دیتے پھر بھی اختلاف کیتا گیا. تو معلوم ہے یہ تھوڑا سوال کرنا بے فائدہ ہے، یہ صرف انادن ہے انابت نہیں. اور تیسرا سوال، اچھا اگر کتاب اللہ قرآن مقدس اللہ دی کتاب ہے تو اسا تا نئے مندے تو پھر اللہ سا کو عذاب کیوں نہیں دیندا؟ اللہ دا عذاب نہ دیونا ساکو اس گل دی دلیل ہے کہ قرآن اللہ دا کلام نہیں. اللہ ان دا جواب دیتا ہے اوہ ساڈے کولو عذاب والا دہاڑا مختص ہے مقرر ہے، تو اگر نہ مقرر ہوندا تو تہاڈا سا گیجرا کڈ چھوڑا ہویا، تہاڈا رگڑا اساں کڈ چھوڑا ہویا. ساڈے کول دہاڑا مقرر ہے تو اتھے تساں آسو حساب کتاب گھنسو، تو اگر تعیین نہ ہوندی دین دی تو اساں کڈن دے فیصلے اتھے کر چکے ہوتے.
वलौला कलिमतुन, ए सालिस शुबह जवाब है शुबह सालिस का। फरमाया अगर ना होता कलमा सबकत ले जाने वाला मेरे रब्बे का, तेरे रब की तरफ से, ओ अजाब वाला कलमा कि पूरा अजाब इनको आखरत में होगा, ये अगर नामुकर्रर होता तेरे रब की तरफ से तो लकुजिया बैनहुम, फैसला कर दिया जाता इनके माबैन, लकुजिया बैनहुम, फैसला कर दिया जाता इनके माबैन। दुनिया में ये फैसला इल्मी ना होता, ये कती फैसला कर दिया जाता, क्योंकि इल्मी फैसला हो चुका है, अमली फैसला कती फैसला यहाँ हो जाता। व इन्नहुम, और बेशक वो बावजूद क़याम बराहीन के, लफ़ी शक, अब तक भी वो शक में है, मिनो से, अजाब से, अजाब वाले दिन के या कुरान में, अब तक भी वो शक में है इस कुरान के बारे में, अल्लाह की किताब है या नहीं। मुरीब, ऐसा शक जो चैन से नहीं बैठने देता। मन आमिल सालिहन, ये बशारत है जो कोई अमल करे सालिहन नेक, फाले नफ्स ही, बस उसका अपना फ़ायदा होगा, लाल गैरी, ना के गैर के लिए। जो अमल साले करेगा, नेक अमल करेगा, अच्छे कुरान और सुन्नत के मुताबिक, फाले नफ्सी, उसके अपने लिए फ़ायदा होगा। वमन असा, ये तखवीफ़ है, जो बुरा करेगा यानी बुरे अमल करेगा, फ़अलैहा, बस बुरे अमाल का वबाल खुद उसी पर ही पड़ेगा, उसी पर पड़ेगा, ला अलल गैर, ना के गैर पर। वमा रब्बुका, और नहीं है रब तेरा, बिज़ल्लामिन लिल अबीद, अपने बंदों के साथ जुल्म करने वाला। इलैहि युरद्दु इल्मुस्सा, उसी की तरफ लौटना है क़यामत के इल्म का। ये दलील अक्ली तौहीद। दोम अला सबील तरक्की, उसी की तरफ लौटाया गया है क़यामत का इल्म, क़यामत का इल्म उसी की तरफ लौटाया गया है। वही जानता है कि क़यामत किस दिन आएगी, किस साल में आएगी, किस वक़्त आएगी। वमा तख़रुजु मिन समरातिन, और नहीं निकलते कोई फल, मिन अकमामिया, अपने पर्दे से। वमा तहमिलु मिन उनसा, और नहीं उठाती कोई मुअन्नस हामला अपने हमल को। वला तज़ाओ, और ना उसको जनती है, इल्ला बिइल्मिही, मगर अल्लाह के इल्म के साथ। जो फल निकलता है ना अपने पर्दे से, गोशे से, तो उसको अल्लाह ही जानता है, अल्लाह को पता है किस वक़्त निकलेगा ये। और जो हामला हमल उठाती है उसको भी अल्लाह जानता है, अल्लाह को इल्म है ये मर्द है या औरत, यो मुज़क्कर है या मुअन्नस। इतना इल्म तो अब भी लग जाता है, इतना इल्म तो अब भी साउंड के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, जब ये बच्चा है या बच्ची। लेकिन आगे भी इल्म है ना, ये नेक बनेगा या बदबख्त, माँ बाप का फरमा बरदार होगा या ना फरमान, नमाज़ें पढ़ेगा या नहीं, जवानी पाएगा या नहीं, जवानी पाएगा तो शादी होगी या नहीं होगी, तो किस औरत के साथ होगी, किस ख़ानदान से होगी, फिर इनका आपस में भी ताल्लुक़ बनेगा या नहीं बनेगा, तो बच्चे पैदा होंगे या नहीं, बच्चे पैदा होंगे तो बेटे होंगे या बेटियां होंगी, अगर बेटियां हों तो फिर आगे उनकी शादी होगी या नहीं होगी, तो किन के साथ होगी। ये सब इल्म रखने वाला कौन है? सिर्फ एक अल्लाह है, ये है। बाकी सिर्फ इतना इल्म हो जाना कि ये लड़का या लड़की, ये कोई बात नहीं, ये माता तल असबाब है, ये माता तल असबाब। बाकी तो ये सब नीचे है ना, इसलिए ये सब इल्म वाला तज़ाओ, और नहीं जनती इल्ला बिइल्मिही, मगर अल्लाह के इल्म के साथ। वयौम, ये तख़वीफ़ उख़रवी है, वयौम, जिस दिन युनादीम, आवाज़ दी जाएगी उनको, ऐन शुरकाई, कहाँ है मेरे शरीक, आवाज़ दी जाएगी मुशरिकों को,
ہیں اور جن کی تم عبادت کرتے رہے، اللہ کے سوا جن کے نام پر نذرانے دیتے رہے، جن کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے رہے۔ این شرکائی، کہاں ہے میرے شریک؟ قالو، اس وقت وہ کہیں گے ازنا کا، ہم نے تجھے آگاہ کر دیا ہے، ما من شہید، نہیں ہے کوئی ہم میں سے اس عقیدے کا اقرار کرنے والا، ہم نے تجھے بتا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس عقیدے والا نہیں ہے۔ اساں تو کو دسا چکے ہیں، اساں دس دیتے تو آکو بھئی سادے چو کوئی اس عقیدے والا نہیں، یعنی کیا مطلب سا تو دسا چکے دو اسا جرا عقیدہ رکھ دیا سے او ایتھے عقیدہ کہیں کھاتے داوی نہیں۔ وَذَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، نفی شفاعت کاری، گم ہو جائیں گے، ما کانو یدون، جو تھے وہ جن کو پکارتے، من قبلو، آج سے پہلے، یعنی دنیا میں، دنیا میں جن معبودوں کو وہ پکارتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ اگر ان کے معبود مشرک تھے تو پھر وہ بھی تو جنت میں ہوں گے، لیکن طبقے کا فرق، اس لحاظ سے گم ہو جائیں گے۔ اگر معبود جن کو وہ پکارتے تھے وہ نیک تھے لیکن انہوں نے پکارنا شروع کر دیا، جس طرح شیطان کی عادت ہے کہ جب بندہ موحد ہو تو شیطان دنیا میں اس کو موحد کو دوسروں سے تکلیفیں دلاتا ہے، قسم و قسم کے نام رکھوا لیتا ہے، یہ فلاں چتروڑی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ غلام خانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، گالیاں نکلواتا ہے، قسم و قسم کے برے فتوے ان کے خلاف درج کیے جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں، ان کے ساتھ قربانی نہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں، ان کا جنازہ نہیں۔ یہ جب وہ موحد فوت ہو جاتا ہے پھر شیطان کہتا ہے اصل تو موحد یہی تھا اللہ والا، دنیا دے بھی ساری زندگی موحد دے خلاف، لیکن جس ٹائم موحد فوت ہوئے دے شیطان آدھے واہ واہ یہ تو ایڈا پہنچا ہویا جیری گل اللہ کو منواونا چاہے منوا سکدے، ہٹ کے اسی موحد دی والا قبر کو پوجنا شروع کروا دیندا ہے۔ اس گل اگر موحد ہیں وہ جنہ دیا قبراں کوئی پوجیندے رہ گئے تو وہ تو بہشتی چوسن، اس لحاظ نال کہ ہو گئے وہ ہم سے گم ہیں۔ ذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، یاوت گم ہو گئے ہم سے، یعنی ساڈے آج کسی کام دے بھی نہیں، تا گم ہو گئے اس طریقے نال آج ساڈے کہیں کام بھی وہ نہیں آ سکتے، گم ہو گئے وہ من قبل جن کو تھے وہ پکارتے پہلے دنیا میں، وَظَنُّوا، اور وہ یقین کر لیں گے بوقت ان حالات کے، ما لہم، نہیں ہے واسطے ان کے من محیص، کوئی بچاؤ، کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے، لا یسام الانسان، یہ شکوہ رب ہے، نہیں تھکتا انسان، یا انسان سے مراد کافر انسان ہے، نہیں تھکتا انسان من دعاء الخیر، بھلائی مانگتے مانگتے بتوں سے، کافر انسان غیر اللہ سے بھلائی مانگتے مانگتے تھکتا نہیں ہے۔ او بابے سونیا پتران دی جوڑی دے ککڑ لائے تے رتا لال ہاں پتر دے ککڑ لائے، بابا سیاں ایک کام کر، بابا سیاں ایک کام کر، آج بابے میں کو اتنے پیسے دیتے ہیں، آج بابے پتر دیتے تھے، بابے گاں دیتی ہے، بابے مانج دیتی ہے، آج بابے شہباز بابے ہر چیز دیتی ہے، اے خیر منگ دے بابا اے دے تے بابا اے دے تے بابا اے دے تے بابا اے دے تے بابا اے دے تے، کروڑا رحمتوں والا علامہ صاحب رحمہ اللہ تے استاد سے فرمایا بابا اے دے اگر بابا اے لے فرشتہ دے لے بھائی کش دی لوڑی مانگ 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 مانگ، ایو کچھ مل سیا ہور تے کو ملنی کوئی چیز بھی نہیں، ما لا یسام الانسان، نہیں تھکتا انسان، انسان کافر انسان تھکتا نہیں، من دعاء الخیر، دنیا میں ترقی مانگنے سے، بھلائی کی دعا کرنے سے تھکتا نہیں ہے بتوں سے، اے دے اے چیز دے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اگر پہنچے اس کو تکلیف، جیرے آمیں نا کوئی دکھ مصیبت بات بابے کو کہہ کرے دے پکارنا ہی چھوڑ دیں دے، اس وقت پہنچے اس کو شرن تکلیف تو فیعوسن، تو آس توڑ
بیٹھتا ہے قنوت نا امید ہو کر بتوں سے. پہلے تو بھلائیاں دیندا اللہ تے منسوب اپنے پیر دی طرف کریندا کہ سب کچھ میرے پیر میں کو دیتا ہے. لیکن جس ٹائم کوئی آوے تکلیف اس وقت اپنے پیر کو سدیدا جیر ویدے نے ہون کوئی خیر مہر آندی اس وقت پیر اپنے کو بھلا دیں دے نا امید ہو ویندے آس تروڑ کے نا امید ہو کے شروع ہو ویندے اللہ کو. اللہ پاکا تو سیت نہ دے تا ہور دیوان علی کوئی نہیں. جیرے مرن دی کندی تے پھر آدے اللہ تیرے علی گلی ہے ہور تا کوئی گلی بھی اللہ علی گلی بچ گئی ہے. بس اللہ شفا دے تو دے اور کسی کو لی کوئی نہیں. وقت اللہ کو منگنا شروع کر دیں دے. جس ٹائم اللہ کو منگدا ہے تو اللہ پاک اس وقت کو صحت دے دیں دے تکلیف دور کر دیں دے. جس ٹائم صحت مل ویندی اس تکلیف دور ہو ویندی ادے ہاں واہ بھئی واہ یہ تو میرے پیر دے کمال ہیں. اس میرے اتنے رحمت شفقت کی تھی. اللہ دی دتی ہوئی نعمت رحمت کو پیر دو منسوب کریں دے مالک دو منسوب نہیں کرے دا تے آدھے نے تو میں دے اپنے میں تو حقدار آمی اے ہے میرے واسطے کیونکہ میں بابے دے نا دا بکرا منا ہویا میں بابے دے نا تے اے چیز دیتی ہے گھٹا دیتا ہاں تے او بابے دے نا تے پوری میں پورا خاندان گڈی پورا چیما ٹائم بھار کے حضرت صاحب داتے دے دربار تے گھن گیا میں اے چیز تا میرے کو ملنی ہے نا. آخر پورے گھر والے ایسا ناسے گئے یہ تو میرے لائق ہے یہ چیز میرے کو ملا. فرمایا دیکھی نمک حرامی دا کام ایک اتا ساد کاشے نہ ڈھائی ڈوک آگے میں ہوں میرے کو سڈیو اس مایا کہ سو میں سوک چا دیتا دیتی نعمت میری ہے تے منسوب بابے دو کرے اے حالت انسان دے تروٹ مارو انسان تو تاں غیران تو ونیا جنہ تیری تھا سنی جے نہ میرا ہی دروازہ ہے جیتا ہر ایک دی سنی دیے تھے تو میرے دروازے کو چھوڑ کے انہاں دے دروازے تے ویندا پائیں جے دی سننا والا بھی کوئی دی بیا. ویکھ فرمایا کہ اللہ ان ازقناو اور اگر ہم چکھائیں ان کو رحمتم منا اگر ہم چکھائیں ان کو رحمت اپنی طرف سے من بعد ذرا تکلیف پہنچنے کے بعد مستو جو پہنچی تھی اس کو لیقولن ہاں کہتا ہے کہے گا وہ ضرور بضرور ہاذا لی یہ تو میرے لیے میں اس کا مستحق ہوں. وما اظن الساعۃ قائمہ اور نہیں میں گمان کرتا کہ قیامت بھی قائم ہوگی. پہلی گل ہے میں قیامت دا قائل ہی نہ یہ دنیا کھاندے پیندے رہو تے عیش و عشرت کرو. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي وَلَئِن اگر قسم میں لٹا دیا گیا الہ ربی اپنے رب کی طرف سے ان لی بے شک میرے لیے عندہ اس اللہ کے ہاں بھی للحسنہ بھلائی ہوگی. اللہ دی قسم ہے پہلے تو میں قیامت دا قائل نہیں اگر قسم ہے میں اللہ دی طرف ہی لٹایا گیا دوبارہ میں زندہ ہویا تو اللہ اس تو بھی ود کے میں کو دیسی کیوں میں کو پیر گھنا کے دے سن اتھا بھی پیران دیتی ہے تے اتھا بھی پیر دے سن اللہ دے ہاں بھی میں اس تو مزید زیادہ منفعت پیسام فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فرمایا کہ ضرور بضرور ہم ضرور بضرور متنبع کریں گے ان لوگوں کو جو کافر ہیں ضرور بضرور خبر دیں گے ان لوگوں کو کافرو جو کافر ہیں بما عملوا اس چیز کی جو وہ عمل کرتے رہے. کافر یہ دنیا تے عمل کریں دے رہے نا ضرور انہوں دی خبر ریسو اسا ضرور خبر ریسو او جیرے تو ڈبہ بھار کے گیا ہمیں بکری دیتی ہاوی دودھ تقسیم دیتا ہاوی کیتا ہاوی ران کو گڈی تے چڑھا کے تو لائے گیا ہمیں او اپنی بچے جوان کو قیدی کرایا ہاوی او سارے پلیتیاں تو دنیا تے کرے داریا میں نامے کرے داریا سارے میں کو چھوڑ کے انہاں دے دروازے تے تو بھاج کے دوڑ کے جان داریا میں اے حرکت کیتی تائیں اے حرکت کیتی تے دیگ چڑھائی چاولاں دی چڑھائی تے گوشت دی چڑھائی تے بکرا پکایا تے دودھ تقسیم کیتا تے 11ویں دیتی کہ 12ویں دیتی تے 9ویں کو چڑھائے تے 12 کو چڑھائے اے سارے کرتوت تو کریندا رہ گئے اے سارے جتنے بھی اکا کریندا رہے نا ساریاں سنوا کے کو جتلوا کے تے چا کے جہنم وچ مروا دساں. یہ خوش نہ تھی وے کہ جیریاں کریندا ویندے تے اسا بھولیندے ویندے ہیں اسا کو دسے سو تڈے تے بانا میں تے گکڑا ہوندے تے کٹ ہیں کوئی تڈے تے آوے تیرا ہاتھ ہی تھئی تھی بیٹھ سبحان اللہ
جی بابے کو راضی کرنا ہے حضرت کو راضی کرنا ہے خوش تھی ویندو میں ہوں ہاتھ نہ اٹھاواں تے مرید میں کو چھوڑ ویسے ہونے نہ میں تو سارے کام بیتا لے بھی تو کریندا رہے گا شرک والے بھی تو کریندا رہے شاباش تیارو فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ضرور بضرور ہاں ضرور بضرور جس کو ساری زبان ہی چاہ دیں دس سے بغیر اساں نو چھڑے سوس دس سے بغیر اساں نو چھڑے سوس تحقیقی معنی ہے نون تکی سکیلہ ہے نال ضرور بضرور ہم ضرور بضرور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہم ضرور ان کی کیتی کرتگی کی خبر دیں گے بما عملو جو کچھ وہ عمل کرتے رہے دنیا میں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور ضرور بضرور ہم چکھائیں گے ان کو من عذاب غلیظ دردناک عذاب سخت عذاب چکھائیں گے سخت عذاب ہاں کچھ ودن نہیں ہو جی قرآن ٹیڑے چل دے انتے قرآن دی تحریف کریں تے غلط معنی بیان کریں دے اور پیچھے گزر چکا ہاں اللہ دی آیات دے اندر کے کریں دے یلحدون فی آیاتنا ٹیڑے چل دیں اللہ دی آیات دیکھو جی کل نفس ذائقۃ الموت ہر انسان دے ہوتے کیا آمنی ہے موت کل نفس ہر نفس نے موت کے کی تھی ہر نفس تے موت آمنی ہے لیکن ایک کیا دے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے کیا کہ موت چکھڑی ہے تے چکھڑی کیویں ہوندی ہے جس طرح عورت ہانڈی پکیں دیئے تے نمک مرچ چیک کریں دیئے ایویں کر کے نا تھوڑا ایک اے زبان تے لیں دیئے لیکن نمک گھاٹتا نہیں ہے اے بھی لہذا میں چکھنی ہے جیرے اولیاء اللہ تے موت آندی ہے نا وہ بھی موت چکھ دین اے ذائقہ چکھ دین بس موت نہیں آندی میں چکھنا ہے کیوں قرآن آکھے کلو نفس ذائقۃ موت چکھڑا ہے یہ مسئلہ بھی ہے نا ایک دساواں جا مسئلہ بھی ہے مطلب چھٹکارا مسئلہ تو میں دساواں تے تساں اڈاؤ او مسئلہ بہت وڈا پیا پیچھے سالیاں ماما بھیڑ چکر دی جاتے مونگری پوری سالن دی بھیڑ ونجن تے آکے چکھ دیا پئی ہے نا کہ ایک خاوند ہے نا ایک عورت دا تے بڑا ظالم انسان ہے او تھوڑا ہی کی نمک کم ہو ونجے تے ڈنڈا چاک ہندے تے نہ وے دے منہ نہ نک نہ اکھ تے کڑکار آندا ہے تے مئی عورت نالے بڑی فرما بردار ہے اے بندہ ظالم ہے اون دی بے امرے مجبوری ہے بے ہن مرے دے کو دے کیا دن بے تھوڑا ایک نمک روزے نال وی میں زبان تے ڈوڈا جیری زبان سریکی فصیح ہے نا بس چس سے ہوتا ڈوڈا لا سکتی میں گین نہیں سکتی میں ڈوڈا لا سکتی گل سمجھ آئی دے خاصک ایویں ڈوڈا خاصک نمک دا پتہ لگے تاکہ ان دی ظلمیت تو کے ونجے بند عورت بچ ونجے تکے دے بادشاہ اے جیرے اولیاء اللہ ہوندے دینا تے موت نہیں آدھی اللہ دے قرآن دعا کہ موت چکھ دے تو لہٰذا جی نمک مرچ چکھی دی ہے نا ہانڈی آلی تو اے بھی تھوڑے کے ہو دے ایک کے عورت دا چکھنا ایک کے مولیاں دا چیز کو چکھنا یہ بڑا فرق ہی نہیں میں اس گل وادا پیا عورت علی ہانڈی جیری عورتاں چکھ دی ہیں مولویاں دی گل نہیں ساڑھے استاد آدھے ہیں بھئی مالا دیں تے میں بھئی مولیاں نا دو چار تے ایک تھالڑا آیا اتو ہی میں کندورا دیتا ہویا انہوں ایک آکے پیا بھئی پتہ نہیں کہری چیز ہے ہو سکے پتہ کوئی نہیں ایویں کار کے نا تے وہاں کیا کریں نا پایا بھئی مکھیاں اڑے نا پیا وے دا تلو پیا آدھو بھئی اصل چیز کہری تے وہ وقت کئی کے وے کھڑا لے تے کئی اوے سیاڑے ہوندے بھئی ڈٹھے رہے نا بھئی ان تھال آیا پائے ویچ گوشت یہ تے چاول آندے تے وہ پیچھے دو چار بیٹھو تے پیچھے وہ دیکھے بھی بوٹی انہوں پہ تو ہن میں ہاتھ کو لمبا کر کے بھی چینا تے گل ماڑی ہے ہن پیچھے کیا کریں تو اوہ بڑا گرم ہے ایویں میں چھولے دے دے تھال کو جیرے دو چار مرے سی نا تو بوٹی اڑ کے دھکے نال انہوں آپو سی وار راکھے سی بس ٹھیک ٹھیک ہے انہاں دے فنکاں زیادہ فنکاری ہوندے نے انہاں کو ہر طریقے نال کے ہو دے تجربہ ہو دے اے وچ اے چکھ دے نا پھکے دے نال پورا پائے دا پھکا سٹا نا جی میں کئی دا ڈپھا سٹی دے تے اے چکھنا
کلو نفس ذائقۃ الموت. تو مقصد گل یہ سمجھاونا چاہنا میں بے قرآن دی آیات دے اندر ٹیڑے چل دین غلط معنی تے مفہوم بیان کر دین بھئی صرف چکھنا ہے. لہذا اولیاء اللہ دے اتے جیری موت آندی او موت نہیں آندی سکھنا موت دا ذائقہ چکھ دین کیونکہ قرآن مقدس واگ دیتے کلو نفس ذائقۃ الموت. تو دیکھو اگر ذائقہ دا معنی صرف ہی میں چکھنا ہی ہے تو ایتھا کہ کرے سو والا نذیقنہم ہے ضرور بضرور چکھائیں گے ہم ان کو من عذاب غلیظ سخت قسم دا عذاب چکھائیں گے. تو کیا مقصد اللہ تھوڑا ایک عذاب انہوں کو چکھے سی نہیں دردناک اللہ انہوں کو عذاب دے سی جہنم دی چنگی بھیٹ درمیان وچ دبے سی انہوں سخت ترین عذاب دے سی. تے چکھن مراد تھے ہاں اونج چکھنا نہیں جی میں ساڈے مشہور ہے اے چکھنا عربی دا ہے والا نوزی کیونکہ جس زبان دا لفظ ہوئے اسی زبان وچ اس کو رکھو تاں ہی اس دا معنی تو کو سمجھ آسی. اور قرآن میں مقدس ہی چاہتا ہے نا سروج کے عیسیٰ علیہ السلام دے خلاف یہودیاں بھی تدبیر کیتی ہے ماکرو ہاں مکرو و مکرن واللہ خیر الماکرین. یہودیاں بھی مکر کیتا ہا تے اللہ بھی مکر کیتا ہا. ہن ساڑی زبان وچ مکر تا آدن فراڈ کو دھوکھے کو بےایمانی کو. اے تا گل سمجھ آندی ہے کہ بالکل یہودیاں تا فراڈ دھوکھا بےایمانی کیتی ہے عیسیٰ علیہ السلام دے خلاف. اللہ دے بارے جڑا مکر آندے تا اللہ کی اللہ تا دھوکھا فراڈ تو پاک ہے. تو اس گالو یہ لفظ ہے عربی دا تو اس کو عربی دے اندر ہی رکھو. اس دا معنی عربی چوندے تدبیر. اللہ بھی انہاں بھی ایک تدبیر کیتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مارن دی. اللہ تدبیر کیتی عیسیٰ علیہ السلام کو بچاون دی تے اللہ دے تدبیرہ سب تو بہتر ہے. ہاں تو اے جیرا ذائقہ ہے ذائقہ عربی دا ہے ذائقہ سریکی دا یا پنجابی دا نہیں. یہ ذائقہ عربی چ رکھ کے چک معنی کرو بے ازندہ معنی کے بنتا ہے. فرمایا والا نذیقنہم من عذاب غلیظ بے شک ضرور بضرور ہم ان کو چکھائیں گے غلیظ عذاب یعنی سخت عذاب. وَإِذَا أَنَعْمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ زجر اور جب انعام کرتے ہیں ہم انسان کے اوپر تو اعرضا وہ اراض کرتا ہے شکر کرنے سے. یہ کنایہ ہے تکبر کرنے سے. جب یہ جو انسان دے ہوتے جرا پہلے گزر چکا ہے جب اسا انعام کر دے ہیں تو اس وقت وہ اراض کرتا ہے ونا بے جانبی اور منہ کروٹ موڑ کر چلا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب پہنچے اس کو تکلیف تفسو دعائیں عریض شروع ہو جاتا ہے لمبی لمبی دعائیں کرنے. وقتا گھنٹہ گھنٹہ دعا مانگ دے رہندے ہوئے مولا تے ہاں مولا تے ہاں مولا تے او مولا. تے جدا نام اسا چکھوں او کو دیوں چا نعمت انسان اس وقت سارے شکر کرن تو اراض کر دے دے ہاں ہاں اے بابے ہونی دا کمال ہے. او ولے تے کو تکلیفاں ہی بھول ویندیاں وقت کھاون پیون دے چکراں چ پائے ویندے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیندا کروٹاں دے کے ٹورا ویندا رہندے ساڈا خیال ہی نہیں رکھدا. تے اج کتھے ویندا پیا مرغا کھیدی ویندے ادو بابے شاہ حسین دو لئی ویندا لاکھ روپیہ مرغے دا گھین چا تے دے چا نہیں نہیں لاکھ کے تو ایتھا 10 لاکھ ہی دے مرغا نہ دے سی. ایڈا انا مقلد بن کے پیا ویدا ہوندے شرک دا. تے جدا تکلیف جدا پہنچے اس کو تکلیف تو فضو دعائیں عریض شروع ہو جاتا ہے لمبی لمبی دعائیں کرنے. اس وقت لمبیا لمبیا دعائیں کریں دن کول فرما دے میرا پیغمبر. یہ ہے چاروں شکواں دے متعلق ہے. کولا فرما دے میرا پیغمبر ارائیتم ذرا خبر دو تم ان کان من عند اللہ اگر قرآن اللہ دی طرف کول ہے اگر ہے قرآن من عند اللہ اللہ کی طرف سے ثم کفرتم پھر تم انکار کرو. ذرا ان سے پوچھ اگر قرآن ہے اللہ کی طرف سے قرآن ہو اور پھر تم انکار کرو تو پھر کیا بنے گا. ثم کفرتم پھر تم انکار کرو بھی اس قرآن کے ساتھ پھر انکار کرو اس کے ساتھ تو تمہیں تکلیف سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اللہ جیری سزا تو کو دیونی وقت کوئی بچاون والا بھی نہیں ہونا. من ازلو کون بڑا گمراہ ہے. یہ کلام علیحدہ جزا نہیں پہلے دا
ہاں پہلے دی آئی کہ اگر تسا قرآن ہے اللہ دی طرف پھر انکار کرو تو پھر خدا دا عذاب آ گیا تو کو بچاونا کا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا۔ من اضلو، کون بڑا گمراہ ہے، ممن اس سے ہوا فی شقاق، جو دور کی بدبختی میں جا گرا ہے، جس نے حق سے اتنی مخالفت کی اناد کی وجہ سے کہ دور کی بدبختی میں جا گرا، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو حق سے اتنا ضد اور اناد رکھے، حق دے نال تعصب رکھے، اس تو وڈا گمراہ کون ہو سکتے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ سنوریہم، یہ تخویف دنیاوی، سنوریہم ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو آیاتنا، اپنی نشانیاں فی الآفاق، کناروں میں، یعنی فتوحات ویدے نہیں، اسلام دی حقانیت تے اتنی دلیل کافی ہے کہ ہر طرف کو لو اسلام پھیلدا ویندے تے ایک کمزور ہو دے ویندے۔ آیا کافی نہیں ہے، ہم دکھائیں ان کو اپنی آیتیں فی الآفاق کے کناروں میں، فتوحات اطراف عرب، وفی انفسہم، اور ان کی خود جانوں میں، خود جانوں میں اسلام دی حقانیت اتنی دلیل کافی ہے کہ بدر دے موقع دے اندر مسلمان 313 ہیں اور ہزاراں دی نفری چین لیکن 313 غالب آ گئے، یہ بھی حقانیت کافی ہے کہ مذہب اسلام سچا مذہب ہے، حق ہے۔ وفی انفسہم، اور ان کی جانوں میں، حتیٰ یہاں تک یتبین لہم، جب ظاہر ہو گیا واسطے ان کے استرارن بھی، انہ الحق کو، بے شک وہ حکم نامہ سچا ہے، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اولم یکفی بربک، اے نہیں ہے کافی تیرے رب کے ساتھ، اے تیرے رب دی ربوبیت اتنی دلیل کافی نہیں کہ اللہ ہر چیز دے اوتے حاضر ناظر ہے، اللہ ہر چیز تے تیرے رب دے، تیری رب دی توحید واسطے، تیرے رب دی توحید دے ہوتے، تیرے رب دی ربوبیت دے ہوتے، آیا تیرے رب واسطے اتنا ہی کافی نہیں کہ مالک ہر چیز تے کہ حاضر ناظر ہے۔ اولم یکفیم، آیا نہیں ہے کافی بے رب کا ساتھ تیرے رب کے کافی ہونے میں یہ نہیں ہے کہ انہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر حاضر ناظر ہے۔ اوے توحید واسطے، تیرے رب دی ربوبیت واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ ہر چیز تے کہ حاضر ناظر ہے۔ پیا اللہ خبردار، تخویف دنیاوی، خبردار، تو سب پڑھی بیٹھے ہو کتاباں دے اندر اللہ کہندے واسطے آندے خبردار خبردار، جتھے اساں ساڈے زبان دے اندر جتھے ایک بندہ ہوئے نا گل سندا کھڑا ہوئے لیکن وہ بندہ کے کرے دے ڈوہاں ہتھاں نال اون دے مونڈیاں کو پکڑ کے جو میری گل سندا پائے، کان کھول کے سن کے میری گل، وائیں فلانے کو آکھ دے جو کچھ کرنے کر لے، چنگا جھنجوڑ کے آ دے تاکہ سارے خیالات بندے دو کے ہو ونجے متوجہ ہو ونجے۔ اتھے بھی اللہ خبردار لوگو، انہم فی مریت من لقاء ربہم، بے شک وہ لوگ شک میں ہیں میں اپنے رب کی ملاقات سے۔ قیامت دے دیہاڑے دے بارے انہاں دا شک ہے کہ رب نال ملاقات ہونی ہے یا نہیں، اس دیہاڑے دے وچ شک کریں دے اللہ خبردار، انہو بکل شیء محیط، بے شک اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز اون دے احاطے دے اندر ہے، اون دے علم تو باہر نہیں، ہر چیز دا احاطہ کیا ہے، تا پھر انہاں کو شک کرن دی ضرورت نہیں، یقین کر لینا چاہیے کہ قیامت ضرور برپا ہو سی، پائے پائے دا حساب ہو سی، ذرے ذرے دا حساب ہو سی، پوچھ گچھ ہو سی، کہیں کہیں دا منہ نرکھاوے سی، اتھا ہر کہیں اپنا اپنا حساب دے وڑے۔ اس گل دنیا تے تا کوئی مامے دا منہ رکھ دے، کوئی نانے دا، کوئی چاچا دا، کوئی خان دا، کوئی نواب دا، کوئی استاد دا، کوئی پیر دا، لیکن دی قیامت کہیں دا منہ نہ ہو سی، اتھے کام ہو سی ایمان دا تے اعمال صالح دا۔ اس گالوں اگر منہ رکھڑا ہے نا تا قرآن و سنت دا منہ رکھو جرے دی قیامت دے بھی ولا کام آوے، ورنہ جرا بندہ مولوی پیر بزرگ دا منہ رکھ دے قرآن و سنت دا نہیں رکھ دا، او بندہ اجڑ گئے، او کام نہ سی۔ اس گالوں دنیا تے قرآن دا منہ رکھ، جو کچھ اللہ دا قرآن آکھے او کر، جس تو روکے اس تو روکوان، تے دنیا دے ہوتے منہ رکھ نبی پاک دا سنت دا منہ چا رکھ، جیرا طریقہ رسول دا ہوئے او اپنا، جیری برادری دا ہوئے چھوڑ دے، اے دو منہ رکھ، تو دی قیامت دے بھی اے دو منہ تیرا منہ رکھ سک۔
تا نجات مل سی ورنہ ہی میں کام چلنا چلو مال زور